السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں نمل۔ اب ہمارے پاس پیسے بھی ہیں اور پلان بھی۔ اب سعدی ہمیں فیز 2 پر عمل کرنا ہے۔ وہ نوٹ نکال کر باہر رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یعنی کہ ہم نے تمہارا نام کلیئر کروانا ہے ہاشم کے سامنے، تمہیں بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ جانتا ہوں۔ وہ کندھے اچکا کر مڑا، پھر دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر رکا، ہلکا سا دوہرا ہوا۔ خاور نے پھر سے چونک کر اسے دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، شاید کچھ غلط کھا لیا تھا۔ وہ سر کو پھر سے نفی میں جھٹکتا باہر لاؤنج میں چلا گیا۔ ذرا دیر گزری تو خاور کو اس کے کھانسنے کی آواز آئی۔ تیزی سے اٹھا اور باہر کو لپکا۔ کچن سنک پہ جھکا وہ کراہتا ہوا کر رہا تھا، کیا کھایا تھا تم نے؟ خاور تشویش سے کہتا اس کے سر پہ آ پہنچا۔ وہ دوہرا ہوا نڈھال سا چہرہ جھکائے مزید کہہ کے لیے منہ کھولے ہوئے تھا، نکاہت سے کرا بھی رہا تھا۔ میری نے شاید کھانے میں کچھ ملایا تھا۔ ٹھہرو، شاید کوئی دوا رکھی ہو، تمہاری جان میرے لیے بہت قیمتی ہے، کہہ کر وہ دوسری طرف لپکا اور کیبنٹ کھولی۔ دفتن خاور ٹھہرا، مگر ایک منٹ، ہم نے تو اس کھانے کو چکھا ہی نہیں تھا۔ وہ چونک کر پلٹنے لگا تھا کہ اس کے سر کی پشت پہ زور سے کوئی بھاری چیز آ کر لگی۔ خاور بے اختیار آگے کو لڑکا، مگر پھر ہاتھ سلیب پر رکھے سنبھلنا چاہا، لیکن سعدی نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچی اور مخصوص رگ کو دباتا گیا۔ خاور نے پوری قوت سے مزاحمت کرنی چاہی، ہاتھ پیر مارے، سلیب سے شیشے کے گلاس گر کر ٹوٹ گئے، مگر اس کی مزاحمت دم توڑتی گئی اور گردن ڈھلک گئی۔ آف کورس ہم نے وہ کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کو کندھوں سے تھامے زمین پر احتیاط سے لٹاتے ہوئے حشاش بشاش سا بولا، تمہیں بروقت یاد آ گیا، مگر بہت سی باتیں تم بھول گئے کرنل خاور۔ اس کے سر پہ کھڑے وہ پرتپش نگاہوں سے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، یہی کہ اپنے دشمن کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتے۔ تم اور میں دشمن تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تم نے میرے وعدے پہ اعتبار کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں وہ سچا ایماندار سعدی یوسف نہیں رہا جو وعدے سے نہیں پھرے گا۔ قمار کی موت کے ساتھ وہ کھو گیا ہے۔ تمہارا نام کلیئر کروانے کا ارادہ نہ میرا کل تھا نہ آج ہے۔ میں نے تمہیں صرف استعمال کیا ہے کیونکہ صرف تم اس جیل کو توڑنے میں میری مدد کر سکتے تھے، اور وہ تم نے کر دی۔ تھینکس بٹ نو تھینکس، کہہ کر وہ اندرونی کمرے کی طرف چلا گیا، اور جب باہر آیا تو کندھے پہ بیگ میں خاور کی تمام رقم اور اسلحہ رکھا تھا۔ اس کا ایک پاسپورٹ بھی وہ لے آیا تھا، باقی چھوڑ آیا تھا۔ ایک نظر اس نے کچن میں بے سود گرے خاور پہ ڈالی اور پھر وہ پی کیپ اٹھائی جو کارنرز پہ دھری تھی اور اسے پہنتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دروازہ باہر سے بند کرتا وہ بالکل نہیں بھولا تھا۔ تیز تیز زینے اتر کر وہ عمارت سے باہر نکل آیا، اور اب پورے چاند کی سیخ بستہ رات میں اندھیر سڑک پہ اپنا پی کیپ والا سر جھکائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، کندھے پہ بیگ لٹکائے وہ دور چلتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ آزاد تھا۔ ہوٹل کے ملوکانہ سویٹ میں بیڈ پر سونی کمبل میں دبکی بے خبر سو رہی تھی، اور وہ بھی سونی کی طرح مطمئن سا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا جواہرات کو دیکھ رہا تھا جو بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ جب تک وہ ان کا پیچھا کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ ان کی قید سے نکل چکے ہیں تو ہاشم اطمینان سے اس صوفے پہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا ہاشم؟ وہ دونوں نکل گئے۔ سعدی کی تصویر سے ملتا جلتا اسکیچ اور خاور کی اصلی تصویر پولیس کو دے دی ہے۔ وہ ان مسنگ لوگوں کی تلاش شروع کر چکی ہے۔ ہمارے آدمی لگے ہیں، جیل کو ہم نے صاف کر کے اس میں فالتو سامان بھر دیا ہے، اور اب وہ بیسمنٹ سٹور سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہم ان کو نہ بھی پکڑ سکے تب بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سعدی کو ہم نے قید کر کے رکھا تھا۔ ثبوت؟ اس نے بے یقینی سے ہاشم کو دیکھا۔ ثبوت کی پرواہ کسے ہے؟ سعدی چھوٹتے ساتھ ہی گھر کال کرے گا اور سب کو بتا دے گا۔ ان کے تمام نمبرز ہم ٹیپ کر رہے ہیں۔ سری لنکا سے آنے والی کال پکڑی جائے گی، ہمیں علم ہو جائے گا۔ وہ ای میل کر سکتا ہے، اور چلو کال تم پکڑ بھی لو تو وہ تو اس کو سب بتا چکا ہوگا۔ اتنا عرصہ اس کو اس لیے قید رکھا تاکہ وہ ہمارے راز نہ کھولے، اور اب وہ شدید پریشان تھی۔ ہاشم نے چنبے سے ابرو اٹھائی۔ آپ کے خیال میں اسے اتنا عرصہ اس لیے مقید رکھا کیونکہ میں اس کے منہ کھولنے سے ڈرتا تھا؟ میں اپنے لیے ڈرتا تھا؟ ظاہر ہے ہمیں نقصان ہوگا اس کا منہ کھلنے سے۔ ممی، اگر میں اس سے ڈرتا ہوتا تو شیرو کی بجائے میں نے اسے گولیاں ماری ہوتی، مگر میں نے تب بھی بار بار شیرو سے کہا تھا کہ میں سعدی کو سنبھال لوں گا۔ ممی، اس کے منہ کھولنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے وہ مطمئن سا بیٹھا تھا۔ تو پھر ہم نے کیوں اسے اتنا عرصہ خاموش کرائے رکھا؟ کیونکہ بول کر وہ اپنی فیملی کو خطرے میں ڈالے گا۔ مجھے اس کی فیملی کی فکر تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کے ساتھ مزید کچھ برا ہو، لیکن اگر وہ بولے گا تو ظاہر ہے مجھے ان سب کو فکس کرنا پڑے گا۔ جتنے لوگوں کو بتائے گا اتنے لوگ ہمارے نشانے پہ آ جائیں گے۔ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ممی،
جواہرات بالکل ساکت سی ہو کر اسے دیکھے گئی۔ ایک قاتل ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے قتل کے راز کھول دے تو تم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے؟ اس کی آواز میں اس کا اپنا اندرونی ڈر غالب تھا۔ ممی، اس نے حیرت بھری مسکراہٹ سے ماں کو دیکھا، وہ مجھ پہ الزام لگائے گا تو کیا دنیا اس پہ یقین کر لے گی؟ وہ کیا ہے؟ جج کو بلیک میل کرنے والا، ایک گارڈ کو قتل کرنے والا، اور اس کے اپنے مبینہ قاتل نے اس کے بارے میں اعتراف جرم میں کہا تھا کہ وہ منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ ایسے شخص کی کیا کریڈیبلٹی ہوتی ہے؟ اور میں کیا ہوں؟ شہر کے با اثر وکلاء میں سے ایک، آئل لابی کا کنٹرولر، جس کو کبھی کسی کرمنل کیس میں مطلوب نہیں قرار دیا گیا۔ میں وائٹ کالر باعزت آدمی ہوں، میری ایک کریڈیبلٹی ہے۔ میرے مقابلے میں اس کی بات کا کون یقین کرے گا؟ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ کوٹ سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے اس نے بے نیازی سے کہا تھا۔ جواہرات دھیرے سے کرسی پہ بیٹھی، اس کا دماغ ہنوز سن تھا۔ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ کے کون سے راز کس کے پاس ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کے محرم راز کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ وہ خود سے بولی تھی۔ ایک سکون سا تھا جو اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیتا گیا۔ لیکن اس کی فیملی تو اس کا یقین کرے گی، ہاشم پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا، سنجیدگی سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولا، پھر ہاشم سب سنبھال لے گا، اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات بھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئی۔ طویل، سرد اور سنسنی خیز رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ اگلی فجر پہ دھند غائب تھی، بالکل ندارو صفر۔ بادل بھی عنقا تھے اور جامنی آسمان صاف تھا۔ ابھی فجر میں چند ساعتیں باقی تھیں۔ ایسے میں نئے گھر میں حنین رضائی میں لپٹی، آنکھیں موندے بے خبر سو رہی تھی۔ ماتھے پہ کٹے بال بکھرے تھے اور باقی تکیے پر پھیلے تھے۔ ایک مینڈک کی ہیبت کی مخلوق اس کے کندھے پہ چپکے سے آ بیٹھی، اور اس نے اپنی لمبی سونڈ کے ذریعے حنا کے دل کو پکڑا اور پھر اس پہ گرا لگائی۔ 1 2 3۔ حنا بے خبر سوتی رہی، ساری دنیا سوتی رہی۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ دفتن ایک جھٹکے سے حنا کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر آس پاس ہاتھ مارا، موبائل اٹھا کر روشن کیا۔ کیا وہ الارم سے اٹھی تھی؟ 5 الارم لگائے تھے اس نے، مگر پہلے الارم کے بجنے میں ابھی 4 منٹ رہتے تھے۔ پھر وہ کس چیز سے اٹھی؟ اذان کی آواز سے، مگر اذان میں ابھی 10 منٹ تھے، پہلی اذان تو ابھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ حنین سن رہ گئی۔ کوئی آواز اس کو سنائی دی تھی، بھولی بھوئی سورۃ المدثر، جو اس کو جاگتے میں بھی یاد نہ آتی، آج سوتے میں یاد آئی تھی۔ وہ مخلوق بھی خاموشی سے اس کے دل کو جکڑے بیٹھی رہی۔ سب تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں مار دینے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا، اور اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے ایک دم اٹھ بیٹھی، اس دل کو باندھے ہوئے 3 گروہوں میں سے ایک چھناکے سے ٹوٹی۔ حنا کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ وہ کیسے اٹھ گئی؟ آج آنکھیں کھولتے اسے موت کیوں نہیں پڑی؟ احساس ذمہ داری تھا یا کیا؟ اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ وہ سر جھٹک کر بستر سے نکلی، اور جب وہ سنک کے اوپر کھڑی ٹوٹی کھول کر وضو کرنے لگی تو دل پہ دوسری گرہ بھی جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ آدھی بھیگ کر وہ باہر نکلی اور جائے نماز اٹھانے لگی، پھر رکی۔ جلدی سے الماری میں گئی۔ اس دن درزی سے 2 نئے سردیوں کے جوڑے سل کر آئے تھے۔ اب وہ ان لوگوں میں سے نہیں رہی تھی جو نیا جوڑا کسی کے گھر جاتے ہوئے پہلی دفعہ پہنیں گے کہہ کر الماری میں سنبھال کر رکھ لیتے ہیں۔ نیا جوڑا سب سے پہلے نماز میں پہننا ہوتا ہے۔ اس نے بال برش کیے، چوٹی گوندی، نیا لباس پہنا، سلیقے سے دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا اور جائے نماز پہ آ کھڑی ہوئی۔ اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی رفع یدین کیا، دل پہ لگی تیسری گرہ بھی ٹوٹ گئی۔ مگر وہ مخلوق ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ اس کے کان میں بولنے لگی، اس کو پیچھے لے دن کے کام یاد کروانے لگی، ذہن میں شک ڈالا کہ یہ دوسری رکعت ہے یا پہلی، اس میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا۔ پھر ہاشم کا چہرہ دکھانے لگی، مگر اسے علاج مل چکا تھا۔ نماز کے دوران ہی حنا نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف کو تھوک دیا۔ اعوذ باللہ معجزے کر دیتا ہے، لوگ آزماتے نہیں، ورنہ اس سے بڑی دعا کیا ہوگی کوئی۔ باقی کی نماز سکون سے پڑھی گئی۔ سلام پھیر کر جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگے۔ دل میں کوئی عجیب سی خوشی ابھری تھی۔ بار بار ادھر ادھر دیکھتی وہ کیسے اٹھ گئی، اور اف، یہ اٹھ جانے میں کتنا مزہ تھا، کتنا سکون تھا۔ اس اندھیرے میں اپنی اندھیر زندگی کے بارے میں اس نور والے سے باتیں کرنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اوہ اللہ، وہ اللہ، سب تعریف آپ کے لیے ہی ہے۔ آپ نے مجھے فجر دے دی، برسوں بعد فجر پہ اٹھی۔ اوہ اللہ،
زندگی میں پہلی دفعہ حنین یوسف کو سمجھ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں ان کو فجر کی 2 رکعتیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھیں، کیوں رحلت فرمانے سے پہلے آخری سانسوں میں فرماتے رہے تھے نماز نماز نماز۔ اور یہ کیفیت یہ وہی چکھ سکتا ہے جو فجر و تہجد پہ اٹھتا ہے، جو ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہن ہے، سوائے دائیں بازو والوں کے جو جنتوں میں ہوں گے اور پوچھیں گے مجرموں سے کہ کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں۔ جہنم والے کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے۔ جائے نماز طے کر کے وہ اٹھی اور کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ پٹ کھول کر سرد ہوا کو اس نے اندر آنے دیا۔ وہاں ایک خوبصورت کالونی نظر آ رہی تھی۔ نئے گھر سے قصر کاردار جیسا منظر نہیں نظر آتا تھا، مگر اسے وہ منظر دیکھنا بھی نہیں تھا۔ کیا چیز لے کر گئی تمہیں جہنم میں؟ وہ کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے، نہ تھے ہم نماز پڑھنے والے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سرد ہوا کو محسوس کرنا چاہا۔ آج اسے کچھ بہتر مل گیا تھا۔ حنین کے خیال میں وہ بھی اب بھی اللہ سے ویسی محبت نہیں کرتی تھی جیسی کرنی چاہیے تھی، مگر وہ اب اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن شپ ضرور بنانا چاہتی تھی۔ اللہ کے سامنے اس کا امپریشن ٹھیک ہو جائے، اللہ اس کی تعریف کرے، اس کے دل میں سب سے بڑی تمنا یہی رہ گئی تھی، اور وہ جو اللہ کو پسند ہے، فجر کی نماز۔ اس کو اس نماز سے محبت ہو گئی تھی۔ آج اسے اعلیٰ محبت اور ادنیٰ محبت میں فرق سمجھ آ گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں کھڑی حنین نے آج اس نے ہاشم کاردار کو دل سے جانے دیا تھا۔ مرض عشق کی جس برف نے اس کے دل کو جما دیا تھا، فجر کی پہلی کرن نے اسے پگھلا دیا تھا۔ آج حنین یوسف آزاد ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دل کی مالک بنی تھی یا نہیں، مگر اس نے اس ساحر کے قبضے سے اپنے دل ضرور چھڑا لیا تھا۔ ماہ کامل ابھی تک جامنی آسمان پہ دمک رہا تھا اور زمین پہ بہتے بڑے بڑے سمندروں کو اپنے اشاروں پہ چلا رہا تھا، اوپر نیچے آگے پیچھے۔ صبح ایسا سنہرا سونے کے تھال سا جھلملاتا سورج آسمان پہ چمکا تھا کہ سارے شہر نے پگھل کر انگڑائی لی۔ کوئی جمود سا ٹوٹا، دھند سی چھٹی۔ اس اونچے ہوٹل کا وسیع و کشادہ مرکزی بیڈ روم سنہرے رنگ میں آراستہ دکھائی دیتا تھا۔ قیمتی دیوار گیر پردے کھڑکی کے آگے سے ہٹے تھے اور دھوپ پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ سنہری ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے فارس بیٹھا تھا اور سامنے سٹول پہ بیٹھی خود کو آئینے میں دیکھ کر بال برش کرتی زمر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرہ بائیں طرف جھکائے بالوں کے سروں پہ برش چلاتے ہوئے بولی، اب گھر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ سب سمجھیں ہم واقعی بھاگ چکے ہیں۔ فارس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ فی الحال وہ مجھے اپنے گھر والے کم اور سسرال والے زیادہ لگ رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنستی اور چہرہ جھکائے بال برش کرتی رہی۔ پتہ ہے مجھے تمہاری سب سے خوبصورت بات کیا لگتی ہے؟ نہیں پتہ، تمہارے بال۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کی چند گھنگریالی لٹیں انگلیوں میں اٹھائیں۔ زمر نے بھوری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ ہاں، میرے بالوں کے کرلز ہمیشہ سب کو پسند رہے ہیں۔ نہیں، ان کے کرلز نہیں، مجھے ان کا رنگ پسند ہے۔ رنگ؟ زمر نے ایک دم چونک کر برش رکھ دیا۔ ہاں، ان کا براؤن رنگ۔ زمر نے بے اختیار تھوک نگلا، مگر وہ اپنی دھن میں کہہ رہا تھا، سعدی اور سیم کے بال بھی براؤن ہیں، مگر تمہارا کلر بہت مختلف، بہت خوبصورت ہے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو چھو کر کہہ رہا تھا۔ زمر نے ذرا غیر آرامدہ سا ہو کر برش رکھا۔ میرے بالوں کا رنگ بھی سعدی کی طرح ہے، مطلب میرا اصل کلر، یہ چاکلیٹ براؤن تو میں ڈائی کرتی ہوں، اور اپنے بال نرمی سے چھڑا لیے۔ فارس کو چند لمحے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ وہ بس سنہری آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ فارس، میرے بال سعدی جیسے ہی ہیں، یہ ذرا زیادہ براؤن میں نے خود کیے ہوئے ہیں، مجھے ایسے اچھے لگتے ہیں۔ میرا فون کیا تم نے آف کر دیا تھا؟ اس نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ ایک منٹ، یہ اصلی کلر نہیں ہے، مگر جب میں نے تمہاری یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تب بھی تمہارے بالوں کا یہی کلر تھا۔ میں 22 سال کی عمر سے بال ڈائی کر رہی ہوں فارس۔ پاکستان کی ہر تیسری لڑکی بال ڈائی کرتی ہے۔ اف، اتنے میسیجز! وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک چنبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے تم 7-8 سال سے مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ قانوناً اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ تم نے پہلے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی تو میں کیا بتاتی؟ وہ خفا ہوئی۔ یہ تمہارے کرلز بھی نکلی ہیں۔ پھر وہ مشکوک ہو چکا تھا۔ اف فارس، میرا کچھ بھی نکلی نہیں ہے، صرف ذرا سا کلر ہے یہ۔ مگر وہ نفی میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں زمر بی بی، آپ نے مجھے اتنے سال دھوکے میں رکھا۔
میں آپ کا ہر ظلم معاف کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں، آپ نے میرا دل توڑا ہے۔ کیسے لوٹائیں گے آپ مجھے میرے 8 سال؟ کیونکہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آپ سے بالکل بھی محبت نہیں رہی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا ابھی تک تعجب سے کہہ رہا تھا۔ زمر نے گردن موڑ کر تندھی سے اسے دیکھا۔ کتنا بولنا آ گیا تمہیں؟ وہ بھی ابھی جواب میں کچھ تیکھا سا کہنے لگا تھا کہ اس کا اپنا موبائل جیب میں تھر تھرانے لگا۔ اس نے نکال کر دیکھا آبدار۔ اس نے کال کاٹی۔ میں اس معاملے کو اتنی جلدی نہیں ختم کرنے والا، واپس آ کر اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ اس کا تو بھئی واقعی دل ٹوٹ گیا تھا، خفا سے لہجے میں کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور پھر اپنے دوسرے چھوٹے موبائل سے کال بیک کی۔ آبی نے فوراً اٹھا لیا اور اس کی آواز سن کر چیک کی تھی۔ تو فارس غازی کا بلاک نمبر بھی ہے؟ امید ہے یہ بگ نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ مجھے آپ سے بہت خاص بات کرنی ہے۔ آئندہ میری بیوی سے اس ٹون میں بات مت کیجیے گا۔ وہ اندر زمر سے خفا لہجے میں شکایت کرنے والا فارس غازی سے بالکل مختلف اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ آبدار کو لمحے بھر کے لیے سمجھ نہیں آیا۔ پھر رات والا اپنا رویہ یاد آیا تو دانتوں تلے زبان دی۔ میرے منہ سے نکل گیا تھا وہ مجھے بہت عزیز ہے اور جتنی عزت میں اس کی کرتا ہوں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ بھی کریں گی۔ اب بتائیے کیا بات تھی؟ ہموار مگر بے لچک انداز میں رات والا ادھار چکا کر وہ بولا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ سعدی اور خاور کل جیل توڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ میں نے رات میں آپ کو بہت کالز کی مگر آپ کا فون آف تھا، بجھے لہجے میں بولی۔ کیا؟ وہ ایک دم ششدر رہ گیا، پھر بے اختیار پیشانی مسلی، ہونٹوں پہ بند مٹھی رکھی۔ سمجھ نہیں آیا کہ جذبات کو کیسے قابو کرے۔ ہاشم نے بابا کو بتایا کہ وہ انہیں اب تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ اب معلوم نہیں ڈھونڈ کر چھپا لیا ہے یا واقعی وہ دونوں لاپتہ ہو چکے ہیں۔ فارس نے کچھ کہے بنا فون رکھ دیا اور جب وہ واپس کمرے میں گیا تو بالکل خاموش تھا۔ گھر آ کر اس نے زمر کو سب کے سوالوں کے جوابات دینے چھوڑ دیا اور خود اس اوپری منزل کے بیڈ روم میں آ گیا جو زمر اور اس کے لیے ندرت نے سیٹ کیا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ نکالا اور اس پہ ایک محفوظ شدہ لنک کھولا۔ جو زہریلا پین اس نے سعدی کو بھیجا تھا اس میں جی پی ایس ٹریسر لگا تھا۔ اسکرین پہ وہ جی پی ایس ایکٹیو سگنل دے رہا تھا۔ کل رات سے پہلے تک وہ اس علاقے میں تھا جہاں ہارون عبید کا ہوٹل تھا مگر آج صبح وہ اس ہوٹل سے کئی کوس دور ایک پارک میں آ کر رک گیا تھا۔ وہ ابھی تک ایکٹیو تھا۔ سعدی کے پاس اگر وہ پین تھا تو وہ اتنے گھنٹوں سے اس پارک میں کیوں بیٹھا تھا؟ یا پھر وہ پین کس کے پاس تھا؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پچھلے 8 ماہ سے اس کو معلوم تھا کہ سعدی یوسف کہاں ہے مگر پہلی دفعہ اس نے سعدی کی لوکیشن کھو دی تھی۔ شاید اس نے صبح میں زمر کو کال کی ہو مگر فارس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ پچھلے 8 ماہ کی انتھک محنت کے بعد پہلی دفعہ وہ صرف اپنے اور زمر کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا زندگی پہ اس کا بھی حق ہے اور کم از کم کچھ دیر کے لیے زمر ساری دنیا سے کٹ کر صرف اس کی باتیں سنے، اس کو وقت دے مگر وہ غلط تھا۔ اس کا زندگی پہ کوئی حق نہیں تھا۔ اس کو صرف اپنا کام کرنا چاہیے تھا، اپنی بھائی اور بیوی کا انتقام لینا تھا اور سعدی یوسف کو واپس اپنے خاندان تک پہنچانا تھا۔ اسے اپنا نہیں سوچنا تھا۔ اسے زمر کا فون نہیں آف کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ پھر سے اپنے سنجیدہ اور اسپاٹ کھولز میں سمٹ آیا تھا اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ایک نمبر ملا رہا تھا۔ ہاں فرمان، ٹھیک ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کل شام ہوٹل میں سب خیریت رہی؟ میں نے آپ کو کال کی تھی، نمبر بند تھا۔ خیریت تھی مگر ہاشم کاردار کل ادھر آیا ہوا تھا۔ وہ اور اس کے آدمی پرہرا کے وقت پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کچھ معلوم نہیں ہو سکا مگر وہ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے جیسے۔ ٹھیک ہے، آنکھیں کھلی رکھو اور مجھے رپورٹ دیتے رہنا۔ اس نے اسی اضطراب سے فون بند کیا۔ فرمان تھائی لینڈ میں سیٹل ہونے کا خواہشمند ایک بری ہو جانے والا اس کا جیل کا ساتھی تھا۔ اس نے اسے سری لنکا میں سیٹل ہونے کی پیشکش کی تھی۔ احمد شفیع سے ہارون عبید تک سفارش کروانا اپنا نام آئے بغیر اور احمد کو مشکوک کیے بغیر بہت آسان تھا اور بدلے میں رپورٹ مانگی تھی۔ اب وہ کچھ عرصے سے اسی ہوٹل میں کام کر رہا تھا۔ اس کی رسائی کچن کے نیچے بنی جیل تک تو نہ تھی مگر جہاں تک اس کی آنکھیں جاتی تھی وہ غازی کو خبر دے دیا کرتا تھا۔ اب اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ عنایت، تم ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی پہ تھے کل رات؟ اوکے گڈ۔ تمہارے سامنے والی بلڈنگ میں رات کو یا صبح میں کوئی آیا ہے؟ اچھا، اگر کوئی حرکت نظر آئے، کوئی آمد و رفت ہو تو مجھے خبر کرنا۔ وہ ایک ایک کر کے ہاشم کاردار کی ملکی اور غیر ملکی جیلوں کے قریب موجود اپنے دوستوں کو فون کر رہا تھا۔ وہ اس کی چاروں خفیہ جیلوں کے بارے میں جانتا تھا۔ اگر وہ دونوں مفرور قیدی ان جیلوں میں نہیں لائے گئے تھے تو یقیناً ہاشم ان کو ابھی تک نہیں پکڑ سکا تھا، لیکن اگر وہ آزاد تھے تو سعدی نے فون کیوں نہیں کیا تھا؟ زمر کے علاوہ کسی اور کو بھی تو فون کر سکتا تھا۔ وہ یقیناً کسی مشکل میں تھا۔ 8 ماہ پہلے یوسف خاندان نے سعدی یوسف کو کھویا تھا مگر فارس غازی نے اسے کل رات کھویا تھا اور اب اس کو ڈھونڈنے کا ایک ہی طریقہ تھا مگر اس سے پہلے اسے ایک کام اور کرنا تھا۔
اپنے چہرے پہ پرانے برف تاثرات سجائے وہ کچھ ڈاکومنٹس لے کر کسی سے بات کیے بنا وہ گھر سے باہر آ گیا۔ جب وہ کار کو ان لاک کر رہا تھا تو زمر اس کے پیچھے آئی۔ کوئی مسئلہ ہے فارس؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں ڈونر کے ڈاکومنٹس لے کر۔ بدک ذرا سا مسکرا کر فائل اوپر اٹھا کر دکھائی اور کار کے اندر بیٹھا۔ وہ پہلے ہی طے کر چکے تھے، زمر کی ضرورت نہیں تو صرف وہی جائے گا، مگر اتنی جلدی کیا تھی اسے کار باہر نکالتے دیکھ کر زمر نے سوچا، مگر خیر اسے فارس پہ بھروسہ تھا، وہ سنبھال لے گا۔ ڈاکٹر قاسم نے اپنی کرسی سے اٹھ کر خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ جینز پہ بھورا سویٹر پہنے، چہرے پہ سنجیدہ اور برف تاثرات سجائے وہ سنہری گہری آنکھوں کو ڈاکٹر قاسم پہ جمائے سامنے کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی فائل اپنے سامنے رکھ لی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ سے بالآخر ملاقات ہو رہی ہے، بہت سنا تھا آپ کے بارے میں، وہ خوش دلی سے بولے تھے۔ اس کے لیے کافی آرڈر کرنی چاہیے مگر اس نے انکار کر دیا۔ جو بھی بری باتیں سنی ہیں آپ نے وہ سب درست ہیں، وہ سر کو خم دے کر بولا تھا۔ نہیں، اچھی بھی سنی ہے۔ خیر زمر اپنے بارے میں بہت لاپرواہی برتتی ہے، انہیں بہت پہلے ٹرانسپلانٹ کروا لینا چاہیے تھا۔ خیر وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس کسی ڈونر کی رپورٹس ہیں، کہاں سے کروائے ہیں ٹیسٹ؟ اینک لگاتے ہوئے انہوں نے رپورٹس کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر فارس نے کاغذ ان کی طرف نہیں بڑھائے۔ میں اپنے تجربات خود کیا کرتا ہوں، کیا آپ کو گرمی نہیں لگ رہی؟ اٹھتے ہوئے وہ تعجب سے بولا اور کھڑکی کھول دی، پھر واپس آ کر بیٹھا۔ ڈاکٹر قاسم نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اینک اتار کر رکھی۔ تو کون ہے یہ ڈونر؟ کوئی ڈونر نہیں ہے، میں نے زمر سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس ڈونر ہے۔ کمرے میں ایک ششدر سا سناٹا چھا گیا، پھر وہ اسی بے مہری سے بولے، میں نہیں چاہتا کہ وہ سرجری کروائے۔ آپ ڈاکٹر قاسم اس کی سرجری نہیں کریں گے؟ ڈاکٹر قاسم کے چہرے پہ بے پناہ شاک سا ابھرا۔ غازی صاحب ان کی جان کو خطرہ ہے، انہوں نے سرجری نہ کروائی تو وہ جان سے جائیں گی، ان کو بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، آپ کی شرٹ بہت نفیس ہے۔ ڈاکٹر قاسم نے اس کو یوں دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو، پھر گردن جھکا کر اپنی شرٹ کو دیکھا تو لمحے بھر کو وہ برف کا مجسمہ بن گئے۔ ان کی شرٹ پہ عین دل کے مقام پر سرخ نقطہ تھا، روشنی کا نقطہ، سرخ لیزر جو کھڑکی سے ہوتا ہوا ان کے دل پہ نشانہ لیے ہوئے تھا۔ اپنے دشمنوں کو جیل نہیں بھیجنا چاہیے، مار دینا چاہیے، کیونکہ جیل جانے کے بعد وہ خطرناک لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں، جیسا میرا یہ دوست جو برابر کی عمارت میں سنائپر گن لیے بیٹھا ہے اور اس کی گن کا نشانہ عین آپ کے اوپر ہے۔ نہ 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 نہ، خون کی طرف ہاتھ مت بڑھانا ورنہ وہ گولی چلا دے گا۔ ڈاکٹر قاسم نے گردن اٹھا کر بے یقینی سے اس کو دیکھا، وہ ٹیک لگا کر بیٹھا پرسکون سا بولے جا رہا تھا، ساتھ ہی منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ اس فریم کو دیکھیں۔ اس کے اشارے پہ ڈاکٹر قاسم نے نظر اٹھا کر دیوار پر لگے فریم کو دیکھا جس میں ان کا کوئی سرٹیفکیٹ آویزاں تھا۔ ایک سرخ لیزر سپاٹ وہاں بھی نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے بنا آواز کے ایک گولی فضا کو چیرتی ہوئی آئی اور اسی نقطے کی جگہ پہ آ پیوست ہوئی۔ فریم کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ ڈاکٹر قاسم کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ یہ کیا مذاق ہے فارس غازی؟ او سوری، یہ ریہرسل تھی۔ اگر تم ہلے تو وہ اگلی گولی تمہارے اوپر چلائے گا، اس لیے میں نے کھڑکی کھول دی تاکہ اگر وہ تمہیں مارے تو کم از کم یہ معصوم شیشہ نہ ٹوٹے۔ خیر ہم زمر کی بات کر رہے تھے۔ ذرا مسکرا کر ان کے چہرے پہ اپنی پرتپش نظریں جمائیں۔ وہ چبا چبا کے کہنے لگا، کتنے پیسے دیے کارداس نے میری بیوی کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ مرنے والی ہے، اس کا گردہ ضائع ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو مجھے نہیں پتا تم کس ڈاکٹر کے پاس گئے ہو، مگر وہ محتاط انداز میں بولنے لگے تھے، مگر وہ ایک دم آگے کو جھکا اور زور سے ہاتھ مار کر میز کی ساری چیزیں پرے دھکیل دی۔ سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ انسان ایک شخص پہ کبھی شک نہیں کرتا اور وہ ہوتا ہے اس کا ڈاکٹر۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھے جھک کر غصے سے وہ گرایا تھا، تم نے اتنے ماہ میری بیوی کو ٹارچر کیا، اس کو پل پل مارتے رہے، صرف اس لیے کہ تمہارے بیٹے کی پوری فیملی کو انہوں نے باہر سیٹل کرا دیا، تمہاری بیٹی کا پارٹ 2 ایگزام کلیئر کروا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عین میری گرفتاری سے کچھ روز پہلے تم اس کو اچانک سے بلا کر اچانک سے چند ٹیسٹ کروا کے کہو گے کہ اس کا کڈنی فیل ہو چکا ہے، اور پھر میرے کیس کے دوران وہ مجھ سے کہے گی کہ اسے میرے کیس اور اپنے ڈونر کے درمیان کسی کو چننا ہے، اور میں اتنا گدھا ہوں جو یہ نہیں سمجھوں گا کہ یہ سارا ڈرامہ تم لوگ مجھے جیل میں رکھنے کے لیے رچا رہے ہو تاکہ وہ میرا کیس نہ لڑے۔ ساتھ ہی زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ ڈاکٹر قاسم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، ان کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں تھیں اور وہ بار بار اضطراب سے سر جھٹکتے تھے۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا مجھے سمجھنے میں کہ اس کے ڈاکٹر کو کاردار خرید چکے ہیں، آخر 4 سال سے وہی اس کے میڈیکل بلز پے کرتے ہیں، ان کی کمپنی کا تو بالواسطہ رابطہ رہتا ہے تمہارے ساتھ۔ واپس کرسی پہ بیٹھا، ٹیک لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور پھر اسی برہم انداز میں بولا، میرے دوست کی گن تمہارے اوپر تنی ہے، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتاؤ، کارداس نے کیا کرنے کے لیے کہا تھا تم سے؟
ڈاکٹر قاسم نے چند گہرے سانس لیے۔ روشنی کا سرخ دھبا ابھی تک شرٹ پہ پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، مسز کاردار نے کہا تھا کہ میں اس کی دوا بدل دوں، کسی طرح اس کا آرگن ضائع ہو جائے اور اس کو دوبارہ سرجری کروانی پڑے گی۔ اس سب میں لگ کر وہ تمہارے کیس کو وقت نہیں دے پائے گی اور وہ اپنی مرضی کے وکیل کو تمہارے ساتھ جوڑ دیں گے۔ مگر دیکھو میں برا آدمی نہیں ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے پتہ ہے تم نے ایسا نہیں کیا، وہ درستی سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ حالانکہ دوسرے ڈاکٹرز نے بھی اسے یہی کہا کہ گردہ ضائع ہو گیا ہے، مگر چونکہ وہ جن پہ اعتبار کرتی ہے، ان پہ مکمل اعتبار کرتی ہے، سو یقیناً وہ صرف انہی ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوگی جن کے پاس تم نے اسے بھیجا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتہ اس کا گردہ ضائع نہیں ہوا؟ کیونکہ جس ڈونر کو میں جانتا ہوں، اس کا آرگن کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اسے زمر بہت عزیز تھی، اس کی قربانی ایسے ضائع نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر قاسم نے گہری سانس لے کر اثبات میں سر کو خم دیا۔ سعدی یوسف، آف کورس اس کا گردہ ٹھیک ہے، وہ پرفیکٹ میچ تھا، وہ چند سال اور چل جائے گا اچھے سے، اور یقیناً تم نے زمر کی دوا بھی بدلی ہے کیونکہ وہ زرد اور بیمار لگنے لگی ہے۔ مجھے چند فیک سے ڈالنے تھے تاکہ اسے محسوس ہو کہ وہ بیمار ہے۔ دیکھو مجھے اپنی پیشنٹ بہت عزیز ہے، میں نے بہت دقتوں سے مسز کاردار کو ٹالے رکھا ہے۔ ظاہر ہے تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں تمہارے وہ کروڑوں روپے کیسے ملتے؟ تمہیں اپنی نظر میں اچھا بھی تو بننا تھا، اس لیے تم نے زمر کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آئی ایم سوری، پلیز اس گن کو میرے اوپر سے ہٹاؤ، میں زمر سے معافی مانگ لوں گا، میں اسے سب سچ بتا دوں گا۔ فارس نے کھڑکی کی طرف رخ کر کے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے سرخ لیزر لائٹ ڈاکٹر قاسم کی شرٹ سے غائب ہو گئی۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا، ٹشو نکال کر ماتھے پہ آیا، پسینہ پونجھا۔ تم زمر کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ ابھی کچھ عرصہ نہیں، صرف اتنا کہو گے کہ تم کوئی نئی دوا استعمال کرنا چاہتے ہو جس سے شاید اس کا تقریباً ناکارہ گردہ کام کرنے لگے۔ کوئی بھی وجہ گھڑ لینا، تم ان کاموں میں ماہر ہو۔ ڈاکٹر قاسم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے اسے بتانا ہے، اب میں اسے مزید نہیں چھپا سکتا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ زمر کو نقصان سے بچایا ہے۔ نہیں، تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ جس چیز کا میں انتظار کر رہا ہوں اس میں ابھی ذرا وقت ہے، تب تک زمر کو نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ فارس غازی، تم مجھے قتل نہیں کرنے والے، بھلے تم مجھے اپنے سنائپر سے کتنا ہی ڈرا لو۔ وہ بھی تندھی سے کہتے آگے کو جھکے۔ تم مجھے اپنے اشاروں پر نہیں چلا سکتے۔ لیزر لائٹ ہٹ چکی تھی اور ان کا کھویا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ فارس نے اپنے مخصوص انداز میں سر کو خم دیا اور فائل کھولی، ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ مجھے تمہیں اپنے اشاروں پر چلانے کے لیے سنائپر گن کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ یہ دیکھو، یہ پچھلے ماہ کا ریکارڈ ہے۔ تم نے ایک افغان نوجوان کا علاج کیا تھا جس کا نام ابو فرید حسان تھا۔ ڈاکٹر قاسم نے اینک لگاتے ہوئے چھمبے سے اس لسٹ کو دیکھا۔ ہاں میں نے کیا تھا، وہ روٹین چیک اپ کے لیے آیا تھا، اور یہ تمہاری چند تصاویر ہیں اس مریض کے ساتھ۔ اس نے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کر ڈاکٹر کے سامنے رکھے۔ وہ ان میں اس مریض کا معائنہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ مریض کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا، لمبی داڑھی، سر پہ ٹوپی اور چہرہ ذرا جلا ہوا، ہاتھ پہ بھی جلنے کا نشان تھا۔ ہاں تو یہ کہ افغان باشندہ اب تک طور خم کا بارڈر کراس کر کے جا چکا ہے، اور اس کا نام ابو فرید نہیں ہے، یہ ایک اداکار ہے۔ میں نے اس کو یہ حلیہ اپنانے کے لیے کہا تھا تاکہ یہ سائیڈ پوز سے لی گئی تصاویر میں ابو فرید کی طرح لگے۔ یہ ہے اصلی فرید۔ اس نے ایک اور تصویر نکال کر ڈاکٹر کے سامنے ڈالی، وہ ایک ذرا جلے ہوئے چہرے والے نوجوان کی تھی۔ تو پھر یہ ڈاکٹر قاسم کے ابو فرید حسان ایک افغانی باشندہ ہے، یونیورسٹی حملے میں حکومت کو مطلوب ہے، دہشت گرد ہے، وہ تو تمہارے پاس کبھی نہیں آیا۔ لیکن اگر کوئی تمہارے ریکارڈ کی یہ لسٹ دیکھے، فہرست لہرائی اور یہ تصاویر دیکھے، فوٹو سامنے کیا، تو اسے لگے گا کہ تم نے ایک افغان عسکریت پسند کا علاج کیا ہے۔ ایک منٹ، میں نے کسی دہشت گرد کا علاج نہیں کیا۔ ڈاکٹر قاسم کا سر گھومنے لگا۔ تم یہ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر میں ایپکس کمیٹی کے کسی رکن یا کسی جرنیل کو یہ تصاویر اور یہ ریکارڈ بھیج دوں تو تم دہشت گردوں کے سہولت کار ثابت ہو جاؤ گے۔ 2 گھنٹے کے اندر وہ تمہیں گھر سے اٹھائیں گے اور فوجی عدالت میں مقدمہ چلا کر 3 ماہ میں پھانسی چڑھا دیں گے۔ تم سابق صدر کے BFF بہترین دوست تو ہو نہیں کہ تمہیں کوئی رعایت ملے۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ تم زمر کو حقیقت بتانا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر قاسم نے بے اختیار سر کرسی کی پشت پہ گرا دیا اور بس بے بسی سے اس کو دیکھے گیا۔ فارس غازی کی صد نظریں اب بھی ان پر جمی تھی۔ گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کرتی گئی۔ نہ کاردارس کو بتاؤں گا نہ زمر کو، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات کا یقین کرو، کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے زمر کو نقصان نہیں پہنچایا کبھی تو میں غلط نہیں کہہ رہا۔ فارس غازی، میں برا آدمی نہیں ہوں،
اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ کہہ رہے تھے۔ شاید فارس آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا، بہت آہستہ سے۔ ایک دم سے آسمان پہ کوئی تارا ٹوٹا تھا، یا شاید وہ چاند تھا۔ بہت سے چکر الٹے ہوئے تھے، مدار بدلے تھے۔ جب وہ کار میں آ کر بیٹھا تو اگنیشن پہ چابی گھمانے میں اسے کافی دیر لگی۔ اس کے ہاتھ کے اوپر سویٹر کی آستین پہ تازہ خون کے چند دھبے لگے تھے۔ لمحے بھر کے لیے اس نے سوچا کہ زمر کو بتا دے، مگر نہیں، اسے اپنا نہیں سوچنا تھا، ابھی نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے خود کو ٹھنڈا کرنا چاہا، پھر کار چلا دی۔ سڑک پہ نگاہیں مرکوز کیے، ہر شے کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے پرائیویٹ نمبر سے آبدار کو کال ملاتے ہوئے کار سائیڈ پہ روکی۔ ایک دن میں دوسری دفعہ فارس غازی کی کال۔ مانا کہ میں بہت اچھی ہوں اور کیوٹ بھی، مگر آپ کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے نا؟ وہ چونکی تھی۔ ہمارے پاس 2 پرائیویٹ جیٹس ہیں۔ مگر کیوں؟ گڈ، میرے پاس بلیو پاسپورٹ ہے اور آپ کے پاس پرائیویٹ جیٹ۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ وہ ذرا ٹھہر کر بولا، آپ میرے ساتھ کولمبو چلیں گی؟ اور آبدار عبید کا سارا وجود لمحے میں برف کا ہوا اور لمحے میں پگھل گیا۔ زندگی اسے اتنی خوبصورت سرپرائز دے گی، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ کافر، ماکر، کاذب، قاتل۔ تمہیں جنگ میں کامیابی ملے گی صرف مکاری سے، سو تم خود کو رکھنا ہوا کی مانند تیز اور جنگل کی مانند گھنا، آگ کی لپٹ کی طرح جھپٹنا اور جم کر کھڑے ہونا پہاڑ کی طرح، اپنے منصوبوں کو پراسرار رکھنا رات کی طرح، اور جب چلو تو بجلی کی کڑک کی طرح گرنا۔ جب مضبوط ہو تو خود کو کمزور ظاہر کرنا، اور جب کمزور ہو تو خود کو مضبوط ظاہر کرنا۔ دشمن کو لڑے بغیر چت کر دینا ہی بہترین فتح ہے۔ فتح یاب جنگجو پہلے جنگ کو جیت لیتے ہیں اور پھر اس جنگ کو شروع کرتے ہیں۔ شکست خوردہ لوگ پہلے جنگ شروع کرتے ہیں اور پھر اسے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری جنگی حکمت عملی منحصر ہے فریب کاری پہ۔ جب تب حملہ کرو جب لگے کہ نہیں کر سکتے، جب قوت استعمال کر رہے ہو تو لگے کہ تم جام بیٹھے ہو، جب قریب پہنچ چکو تو خود کو دور ظاہر کرو، اور جب دور ہو تم تو یقین دلاؤ اسے کہ تم ہو بہت قریب۔ اگر اس کی طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے تو اس سے اعراض برتو، اگر وہ غصیلا ہے تو اس کو چھیڑو، خود کو کمزور ظاہر کرو تاکہ وہ غرور میں بڑھتا جائے۔ اگر اس کی فوجیں متحد ہیں تو ان کو توڑو، اس پہ تب حملہ کرو جب وہ تیار نہ ہو، اور وہاں سے کرو جہاں تمہارے ہونے کا اسے گمان تک نہ ہو۔ صرف وہ جیتے گا جنگ جو جانتا ہے کہ کب ہے لڑنا اور کب ہے نہیں لڑنا۔ چند ساعتوں کے لیے ہم ماہ کامل کی رات میں واپس جاتے ہیں۔ کرنل خاور کو بے ہوش کر کے اس کے پیسے، اسلحہ اور پاسپورٹ چرا کر سعدی یوسف اب تیز تیز سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا، بار بار احتیاط سے پیچھے مڑ کر دیکھتا۔ سوتے جاگتے شہر میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ذرا دور جا کر اس نے ایک ٹک ٹک رکشہ روکا اور اس میں سوار ہوا۔ بلرز لین۔ اس نے فوراً اسے پتہ بتایا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ اسے پاکستانی سفارت خانے سے چند فرلانگ دور اتار گیا۔ وہ ٹک ٹک سے اترا اور دور، کافی دور نظر آتی سفارت خانے کی عمارت کو دیکھا۔ سفید اونچے محل جیسی عمارت جس کے سامنے سرسبز لان بنا تھا۔ وہ اس اجنبی ملک میں پاکستان کی سرزمین کا واحد ٹکڑا تھی جس پہ لنکن قانون نہیں چل سکتے تھے۔ وہ ایک دفعہ اس میں داخل ہو جائے تو لنکن پولیس اسے چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ اسٹریٹ میں لوگ، ٹریفک، روشنیاں، سب جاگ رہے تھے۔ سعدی کی نگاہیں عمارت سے ہٹ کر سڑک پر پھسلیں۔ کونے میں درخت کے ساتھ ایک سیاہ وین پارک تھی۔ پرلے کونے میں ایک آدمی کھڑا موبائل پہ بات کر رہا تھا۔ وہ ہاشم کا آدمی تھا۔ کیا وہ سفارت خانے جائے گا؟ سب کو اندازہ تھا اس کی طاق میں بیٹھے ہوں گے وہ لوگ۔ وہ ایک ایک چہرے کو دیکھتا، ہر شخص مشکوک تھا، ڈرا رہا تھا۔ اس سفارت خانے میں بھی لنکا ڈھانے کے بہت سے دیسی بھیدی ہوں گے۔ سعدی واپسی رکشے میں بیٹھا اور اسے چلنے کو کہا۔ بیگ سینے سے لگائے اب وہ سمٹ کر بیٹھا تھا، محتاط، قدرے ڈرا ہوا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کچھ علم نہیں تھا۔ خاور کو گرانا تو پلان کیا تھا مگر اس سے آگے نہیں۔ ٹک ٹک نے اسے ایک ہوٹل کے کنارے اتارا۔ وہ چند منٹ ادھر کھڑا رہا۔ کیا ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کسی ہوٹل جائے گا؟ وہ مڑ گیا اور اسٹریٹ میں آگے چلتا گیا یہاں تک کہ ٹانگیں تھک گئیں اور تنفس تیز چڑھ گیا تو رکا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے سمندر کی لہروں کا شور سنائی دیتا تھا۔ سمندر جو انسان کے دل جیسا ہوتا ہے، کبھی پرسکون، کبھی اضطراب سے ٹھاٹھے مارتا، ہر پل بدلتا۔ وہ مین روڈ سے اتر کر ساحل تک آ گیا۔ ساحل کا یہ حصہ سنسان پڑا تھا۔ اوپر پورا چاند خاموشی سے بادلوں کے بیچ نیم دراز گویا ٹیک لگا کر بیٹھا، نیچے بہتے سمندر کو کھینچ رہا تھا، ٹھاٹھے مارتا، شور
چیختی چنگھاڑتی کئی فٹ بلند ہوتی لہریں اور پھر واپس پسپا ہوتا پانی۔ وہ ایک طرف آ گیا جہاں چٹانیں اور پتھر سے پڑے تھے۔ بیگ اتار کر نیچے رکھا اور ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گیا۔ ٹھنڈ بھی تھی، اوپر سے پورا جسم نمی کا شکار ہونے لگا تھا۔ اس نے سر پتھر سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں، اور نیند تو سولی پہ بھی آ ہی جاتی ہے۔ وہ سولی سے گزر کر آیا تھا، سو دھیرے دھیرے اس کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا، ذہن نیند میں ڈوبتا گیا۔ اس کی آنکھ جانے کس آواز سے کھلی تھی۔ ایک دم وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا، بیگ کو دیکھا، سب ٹھیک تھا، مگر اس نے چہرہ اٹھایا۔ ایک چیز غلط تھی۔ سورج نکل آیا تھا سامنے، افق پر سنہری تھال اتنا چمکیلا آگ برسا رہا تھا کہ سعدی کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے فوراً چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ صبح روشن تھی اور ٹریفک پیچھے سڑک پہ رواں دواں تھی، رش، لوگ، آواز۔ اس نے ہر چیز کے لیے خود کو تیار کیا تھا سوائے ایک کے، سورج، جو اس نے 8 ماہ سے نہیں دیکھا تھا۔ 21 مئی سے 21 جنوری، پورے 8 ماہ۔ سعدی بدحواسی سے اٹھا، بیگ اٹھایا اور سڑک کی طرف بھاگا۔ سورج اس کی پشت پہ آگ برسا رہا تھا، گویا پیچھا کر رہا، اور وہ خوفزدہ سا آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ ہاتھ پیر عجیب سی سنسنی کا شکار تھے، سردی میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ وہ رکا نہیں، ہر طرف روشنی تھی، تیز روشنی، یوں جیسے ساری دنیا کے پردے ہٹ گئے ہوں، عیاں ہو گیا ہو وہ سب۔ وہ دوڑتا گیا، سڑک کنارے، گلیوں میں وہ تیز تیز بھاگتا گیا۔ اس سارے میں ایک بھی جگہ نظر نہیں آئی جہاں وہ رک سکے، جہاں وہ رکنے کا سوچے۔ چوکنی مگر خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا چلتا وہ ایک جگہ بالآخر رک گیا۔ یہ ایک پرانا کارخانہ تھا جو بند پڑا تھا۔ اس کھنڈر کو نشئی لوگ اپنے قیام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بالکل اندرونی کمرے میں آ رکا، جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی تھی۔ گندا، میلا، کاٹ کباڑ سے بھرا کمرہ، کچھ بھی برا نہیں لگا اسے، بس ہانپتا ہوا وہ جلدی سے نیچے کونے میں بیٹھ گیا، بالکل سکڑ سمٹ کر۔ خوفزدہ نگاہیں دروازے پہ جمائے، خاور کی پستول ہاتھ میں رکھ لی، کوئی آئے اور وہ اسے چلا دے۔ سعدی اگلے کئی گھنٹے اسی طرح بیٹھا رہا، جسم اکڑ گیا، پستول اب بھی ہاتھ میں تھی، چہرے پہ پسینہ تھا، ہر آہٹ پہ وہ چونک کر سیدھا ہوتا، پستول تان لیتا، مگر وہ ہوا کا کوئی کھٹکا ہوتا یا نیچے بیٹھے نشئیوں کی آوازیں۔ کولمبو بالکل کراچی جیسا تھا، وہی ماحول، وہی آدھے صاف ستھرے پوش علاقے اور باقی اس کے برعکس۔ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے کا دروازہ کھلا، اندر اٹھا پٹک کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فارس نے کار سے نکلتے ہوئے سیل فون کو کان سے لگایا اور آستین کا خون آلود حصہ اندر کو موڑ لیا۔ آنکھیں چندھیا کر دور سنہرے آسمان پہ جمائے وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہا تھا۔ ہاں فارس، ہاشم کا مصروف سا لہجہ سنائی دیا۔ آفس میں ہو، آ جاؤں؟ کان کی لو مسلتے ہوئے اس نے سادگی سے پوچھا۔ میں کولمبو میں ہوں، کہو کیا ہوا؟ اوہ، تم سے کام تھا، خیر تم آؤ تو بات کرتے ہیں۔ وہ گویا فون رکھنے لگا۔ میرے آئے بغیر میری ایک کال پہ بھی یہاں 100 کام ہو جاتے ہیں، تم بولو۔ ہاشم محتاط انداز میں غور سے سن رہا تھا، اپنے سوٹ کے صوفے پہ بیٹھا، گرے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ پوری طرح تیار تھا۔ اگر سعدی یوسف نے اسے فون کیا ہو تو؟ تم نے ایک دفعہ پیشکش کی تھی کہ اگر مجھے نوکری چاہیے تو تم سے، تم میرے پاس کام کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، تمہارا زیادہ احسان نہیں لینا چاہتا، اکھڑ انداز میں بولا، مگر کراچی میں جو تمہارا دوست ہے ادریس الطاف، سنا ہے اس کو سیکیورٹی میں کسی آدمی کی ضرورت ہے، اگر تم اس سے بات کر لو تو میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ تم کراچی جانا چاہتے ہو؟ جاب کے لیے؟ ہاشم کو اس کے لہجے میں کچھ بھی غیر معمولی نہ لگا تھا، وہ عام انداز میں بات کر رہا تھا۔ پھر اور کیا کروں؟ اچھا، ہاشم نے سوچنے کے لیے وقفہ لیا۔ اگر نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا احسان نہ ہی لوں تو بہتر ہے، وہ تلخی سے بولا۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ فارس، ابھی ایسا کوئی کام نہیں بنا جو میں نہ کر سکوں، تم سمجھو کام ہو گیا۔ ذرا ٹھہرا اور مسکرایا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے کام کہا۔ مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجبوری نہ ہوتی تو نہ کہتا، میری بیوی کا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاشم نے ابرو اٹھایا۔ کیا اس کی صحت کو کوئی مسئلہ ہے؟ تم بے فکر رہو، ہماری کمپنی اس کے بلز پے کرتی رہے گی، ڈیڈ کی خواہش کے مطابق۔ وہ میری بیوی ہے ہاشم، اس کے بلز میں خود پے کرنا چاہتا ہوں، تم ادریس الطاف سے بات کرو، میں کل سے ہی کام پہ لگنے کو تیار ہوں۔ اس کے لہجے میں ہاشم کاردار نے بے چینی محسوس کی تھی، وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اپنے مسئلوں میں الجھے تھے، شاید زمر کی صحت پھر سے خراب ہونے لگی تھی، اسے افسوس ہوا، مگر اب اس کے بلز تو دے رہا تھا، وہ اور کیا کرتا۔ سعدی نے ان کو کال نہیں کی، اس کی تشویش ہو گئی تھی۔ فون رکھتے ہی اس نے ادریس کو کال ملائی۔ الیکس لیگ کے بعد وہ مدعے پہ آیا۔ فارس غازی میرا کزن ہے، وہ تمہارے پاس آئے گا اور تم اس کو رکھ لو گے، چاہے تمہیں ضرورت ہو یا نہیں، اور پھر تم اس پہ نظر رکھو گے، وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، پل پل کی رپورٹ چاہیے مجھے۔ سخت لہجے میں وہ دوسری طرف کسی کو سمجھا رہا تھا۔
فون بند کر کے فاس گھر کے اندر داخل ہوا تو مصروفیت سی ہر سو بکھری تھی۔ ندرت کچن سے دروازے دے رہی تھی، حنین لاؤنج کے شیلف جوڑ رہی تھی، سمجھ کونے میں کھڑی استری اسٹینڈ پہ کپڑے پریس کر رہی تھی۔ یقیناً پچھلی رات وہ دونوں کہاں رہے وہ ان کو مطمئن کر چکی تھی۔ فارس ذرا سا کنکھارا۔ بڑے ابا نے اپنے دوائیوں کے باکس سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، اینک کے پیچھے سے غور سے وہ سامنے صوفے پہ آ بیٹھا، باری باری سب کو دیکھا۔ زمر نے صرف اسے دیکھ کر ابرو اٹھائی۔ ڈاکٹر سے مل آئے؟ فارس نے سر کو خم دے کر اشارہ کیا، ہاں سب ٹھیک ہے۔ پھر کچن سے آتی ندرت کی طرف متوجہ ہوا، مجھے جاب مل گئی ہے۔ سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ ندرت کے چہرے پہ خوشی اتری، اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ کہاں ملی ہے؟ کراچی، مجھے کل سے جوائن کرنا ہے۔ زمر کے ہاتھ پہ استری لگی تھی، اس نے جلنے والی جگہ لبوں پہ دبا لی۔ ندرت کی رنگت پھیکی پڑی۔ حنین بھی فوراً اس طرف گھومی، آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے ماموں؟ پویں اکٹھی کر کے بولتی وہ پریشان اور خفا دونوں تھی۔ تھوڑے عرصے کی بات ہے، پھر کوشش کروں گا ادھر ہی پوسٹنگ کروا لوں۔ فارس، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ندرت اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے پریشان سی کہنے لگی۔ تو کیا ہو گیا ندرت، لوگ نوکری کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے اس میں، اس کو یوں فکرمند نہ کرو، سکون سے جاب پہ جانے دو، اور خبردار جو تم نے یہاں رونا ڈالا۔ بڑے ابا نے آخری فقرہ حنا کو دیکھ کر کہا تھا۔ حنین نے پہلے فارس کو دیکھا جو خاموشی سے گردن اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا، پھر زمر کو جو سر جھکائے بہت سست روی سے کپڑے استری کر رہی تھی، اور پھر پیر پٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا فارس اس کے پیچھے آئے گا، اسے منائے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ حنین اپنے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پہ بیٹھی خاموشی سے سر گھٹنوں میں دیے رونے لگ گئی۔ وہ انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، اسے پتا تھا، پہلے ابو، پھر وارث، پھر سعدی، ان کے سارے مرد ان کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ دوپہر کے کھانے کے بعد جب زمر اپنے کمرے میں داخل ہوئی، وہ سامنے کھڑا نظر آیا۔ ایک چھوٹا بیگ بیڈ پہ کھلا پڑا تھا اور وہ سر جھکائے کھڑا اس میں سامان رکھ رہا تھا۔ زمر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سینے پہ بازو لپیٹے اسے دیکھے گئی۔ یہ اچانک سے جاب کس نے لگوا کر دی؟ وہ مشکوک تھی، ذہن میں ہارون عبید کا نام گردش کر رہا تھا۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہتے اس نے زپ بند کی۔ زمر کا منہ کھل گیا۔ ہاشم؟ تم ہاشم کے کہنے پہ شہر چھوڑ رہے ہو، ہم سب کو چھوڑ رہے ہو، تم اس پہ کیسے اعتبار کر سکتے ہو؟ فارس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاشم میرا کزن ہے۔ پھر آنکھوں کی پتلیاں سکوڑیں۔ کیوں؟ کیا اس کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتا؟ زمر نے کندھے جھٹکے، مجھے کیا پتا، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ کل تک تمہارا ناپسندیدہ کزن آج تمہارا BFF کیسے بن گیا؟ خیر تمہاری مرضی، جو بھی کرو۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں خفگی لیے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈال کر مڑی، تبھی سنگھار میز پہ رکھا فارس کا موبائل بجنے لگا۔ زمر قریب کھڑی تھی، گردن جھکا کر دیکھا۔ آبدار کالنگ، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ صرف آبدار؟ اب تم اس کے ساتھ فرسٹ نیم ٹرمز پہ ہو؟ مڑ کر ایک تیز نظر اس پہ ڈالی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا، فون اٹھا کر اسے سائلنٹ کر کے جیب میں ڈال لیا۔ میں چلی جاتی ہوں کمرے سے، تم تسلی سے اس سے بات کر لو، وہ تو میں تمہارے جانے کے بعد ویسے بھی کر لوں گا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا کر بولا، ظاہر ہے جیل میں یہ سب تو سیکھا ہوگا تم نے، وہ جبراً مسکرا کر بولی تھی۔ فارس نے ذرا سا اس کی طرف جھک کر مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جل رہی ہو اس سے؟ میں؟ زمر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اور اس پلاسٹک کی گڑیا سے جلوں گی؟ ہوں؟ اس نے سر جھٹکا۔ جلنے کے لیے سامنے والا آپ سے بہتر نہ ہو تو کم از کم آپ کے مقابلے کا تو ہونا چاہیے۔ خوبصورت تو خیر وہ بہت ہے، اور اس کی سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے مزید قریب جھک کر سادگی سے بولا، اس کے بالوں کا رنگ نیچرل سرخ ہے، وہ خوبصورت لگنے کے لیے مصنوعی ڈائی نہیں کر لگاتی۔ زمر نے بامشکل اپنے بھڑکتے جذبات پہ قابو پایا تھا۔ تو تم سارا وقت فون پہ اس کے بالوں کا رنگ ڈسکس کرتے ہو؟ نہیں، اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں، کام کی ساری باتیں۔ اس نے بہت کچھ کیا ہے میرے لیے، ایکچولی مجھے وہ اپنی ورک لائف لگتی ہے۔ اس سے زیادہ زمر یوسف اس آدمی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پرے دھکیلا خود دروازے کی طرف بڑھی۔ اچھا سوری، میں مذاق کر رہا تھا، بات تو سنو۔ فارس نے اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر زمر نے تیزی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ تم نہ مجھ سے دور ہی رہو، ورنہ اگلے ہی پل وہ منجمد ہو گئی۔ فارس نے جس ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ رکھی تھی، اس کی آستین پہ خون کے دھبے لگے نظر آ رہے تھے۔ یہ خون کیسا ہے؟ اس نے چونک کر فارس کو دیکھا۔ وہ جو مسکرا کر کچھ کہنے لگا تھا، نظریں اپنی آستین تک گئیں، چہرے کی رنگت بدلی، فوراً سے اس کی کلائی چھوڑ کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ شاید کان سے آ رہا ہے۔ اس نے ساتھ ہی 2 انگلیاں کان کے پیچھے لگا کر دیکھیں۔ کیوں؟ اس نے چنبے سے اسے دیکھا۔ ٹھہرو، مجھے دیکھنے دو۔ اب ٹھیک ہے، شاید کوئی زخم وغیرہ تھا، مگر وہ آگے آنے لگی تو وہ بولا، فکر مت کرو، آبدار ایک بہت اچھے ENT اسپیشلسٹ کو جانتی ہے، میں اسے دکھا دوں گا۔ اور وہ جو فکر مندی سے آگے کو ہوئی تھی، اس نام پہ روکی، ماتھے پہ بل پڑے، ہاں اسے ہی دکھاؤ، اور برے موڈ کے ساتھ باہر نکل گئی۔
فارس نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے طویل سانس لی اور پھر سویٹر کی آستین دوبارہ سے موڑ لی اور بیڈ کے کنارے آ بیٹھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے۔ اس نے بند آنکھوں کو مسلا۔ زمر اور حنین دونوں اسے بہت عزیز تھیں۔ وہ ان دونوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حقیقت کے تیز چمکتے سورج میں کھڑے ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ بس کچھ دن اور۔ اسٹپنی، آج مل سکتے ہو؟ چند منٹ بعد وہ فون پہ کہہ رہا تھا۔ احمد شفیع نے فارس کا فون رکھا اور نظر اٹھا کر سامنے نصب اسکرینز کو دیکھا، جس پہ ایک آفس کی مختلف فوٹیجز چل رہی تھیں۔ احمد اس وقت کنٹرول روم میں کھڑا تھا اور اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی، بس یک ٹک پتھریلی آنکھوں سے ان فوٹیجز کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں وہ فون کال گونج رہی تھی جو چند گھنٹے پہلے اسے موصول ہوئی تھی۔ احمد شفیع، وہ عورت کہہ رہی تھی جو سفید شال میں نیو ایئر پارٹی میں اسے نظر آئی تھی، اور وہ چترال کے ایک بااثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آج صبح جب میرے آفس کی فوٹیجز لیک ہوئیں تو میرے سیکیورٹی سٹاف نے فوراً سے بھاگ دوڑ شروع کر دی کہ معلوم کریں کس آئی پی ایڈریس، کس سرور، کس جگہ سے ان کو لیک کیا گیا ہے۔ بیک ٹریسنگ اور پتہ نہیں کس کس کام میں لگے ہیں وہ۔ لیکن میں نے صرف ایک بات سوچی کہ اس سب کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر اس سب کا جواب ہو تو انسان کو کسی سراغ ثانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ذرا توقف کر کے وہ بولی، سانپ کو مارتے وقت اس کا سر کچلا جاتا ہے، کیونکہ قدیم داستانوں میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اپنے قاتل کی تصویر عکس بند ہو جاتی ہے، اور میری آنکھوں میں احمد شفیع، تمہاری اور تمہارے مالکن کی تصویر نقش ہو چکی ہے۔ احمد نے ریموٹ اٹھا کر اسکرینز کو آف کیا اور موبائل اور چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اس کا ذہن اس وقت شدید دباؤ کا شکار تھا۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ کولمبو کے اس پرتعیش ہوٹل کے تہہ خانے میں اس وقت شدید تناؤ چھایا تھا۔ ہاشم کاردار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ نیوی بلو سوٹ، سٹرائپس والی ٹائی، ڈائمنڈ کف لنکس پہنے، بال جیل سے پیچھے کو جمائے وہ اپنی ساری شان و شوکت اور جاہ و جلال سے وہاں بیٹھا تھا، گویا پچھلی رات اس کے قیدیوں کا نکل جانا اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا ہی نہیں۔ سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے لوگوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ فصیح بھی پہنچ چکا تھا اور سخت مضطرب دکھائی دیتا تھا۔ ہیڈ شیف تحمل سے بتا رہا تھا کہ فراریوں نے آرڈر پہ تیار کیا کیک کیسے فریج سے غائب کیا، اور یہ کہ اس کے ساتھ یقیناً اندر سے کوئی ملا ہوا تھا۔ ہیڈ شیف، فصیح، رئیس سب اپنی اپنی تھیوریز پیش کر رہے تھے، بار بار خاموش ہو کر ہاشم کو دیکھتے۔ سر، فصیح سے مزید برداشت نہیں ہوا تو پکار بیٹھا۔ ہاشم چند منٹ مزید بٹن دباتا رہا، پھر بالآخر سر اٹھایا، مسکرا کر ان سب کو دیکھا۔ قدیم چین کا ایک جرنیل اور فلسفی تھا۔ اس نے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی تھی، دی آرٹ آف وار، جنگ لڑنے کا فن۔ موبائل میز پہ ڈال کر وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ اس کتاب میں جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ جنگ کے دو طریقے ہیں، ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ، لیکن ان دونوں کا ملاپ بہترین نتائج سامنے لاتا ہے، تو ساتھ وہ مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے کھڑے افراد کی کمریں اور گردنیں مزید سیدھی ہوئیں کہ میوزیکل نوٹس 5 سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن ان کا ملاپ محدود دھنیں بنا دیتا ہے۔ قطار میں کھڑے افراد کے ساتھ سے گزرتا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ پرائمری کلرز 5 سے زیادہ نہیں ہوتے، نیلا، سرخ، زرد، سفید اور سیاہ، لیکن ان کا کمبینیشن لامحدود رنگ بنا سکتا ہے۔ سب توجہ سے اسے سنے گئے۔ کمرے میں غیر معمول سناٹا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ بنیادی ذائقے 5 سے زیادہ نہیں ہوتے، کھٹا، تیکھا، نمکین، میٹھا اور کڑوا، مگر ان کا ملاپ لامحدود ذائقے بنا دیتا ہے۔ ہاشم نے رک کر گہری سانس لی۔ ہر چیز بہت پرفیکٹ تھی، منصوبہ بندی، اس پہ عمل پیرا ہونے کا انداز، سب شاندار تھا۔ میں متاثر ہوا ہوں۔ لیکن سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے چند قدم مزید آگے آیا۔ سب سانس روک کے اسے دیکھ رہے تھے۔ لیکن ان 5 ذائقوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو میری بیٹی کو نہیں پسند، نٹس کا نمکین ذائقہ۔ اس ہوٹل میں جب بھی یہ کیک بنایا جاتا ہے، وہ بلیو بیری کیک جو سادی کل میری بیٹی کے لیے لایا تھا، اس میں ہیڈ شیف نٹس ڈالتا ہے، لیکن پچھلے سال جب سونی نے یہ کیک چکھا تھا تو نٹس کے ذائقے پہ اس نے برا منہ بنایا تھا، اور اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ کیک جو کسی مہمان کے آرڈر پہ تیار کیا گیا تھا اور جو بظاہر سادی اور خاور نے چوری کیا تھا، اس کیک میں وہ ہیڈ شیف کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کیک میں نٹس نہیں تھے۔ شیف کا رنگ سفید پڑا۔ ادھر کمرے میں سب چونکے تھے۔ دوسرے ہی لمحے فصیح اس پر جھپٹا اور اسے نیچے گرایا۔ 2 گارڈز بھی اس پہ پل پڑے اور چند ہی لمحوں میں وہ اس کے ہاتھ پیچھے کو باندھ کر اسے قابو کر چکے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا، سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہوں۔
ہاشم نے اسی پرسکون چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا اور ایک پنجے کے بل زمین پہ بیٹھا۔ جانتے ہو مسئلہ کیا ہے؟ میرے اور تمہارے جیسے لوگ دوسروں کے ساتھ مخلص ہوں یا نہ ہوں، ہم اپنے کام کے ساتھ بےحد مخلص ہوتے ہیں، اس کو پرفیکشن کے آخری لیول پہ کرتے ہیں۔ اور ایک بہترین شیف کی انا یہ کہتی ہے کہ جس کے لیے کیک بناؤ اس کو وہ پسند آنا چاہیے۔ کالر سے نادیدہ گرد جھاڑ کر وہ اٹھا اور بے تاثر سخت نگاہوں سے فصیح کو دیکھا۔ اس کی چمڑی ادھیڑ دو فصیح، یہ جو کچھ جانتا ہے اسے اگلواؤ، زندہ یا مردہ، مجھے ان دونوں کو واپس اس جیل میں دیکھنا ہے۔ پھر ایک قہر آلود نظر اس شیف پہ ڈالی جس کو وہ زنجیر چھپا کر چکے تھے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ فوڈلی ایور آفٹر ریسٹورنٹ میں اس شام ہلکی پھلکی گہما گہمی تھی۔ سلک شرٹ اور ڈنر جیکٹ میں ملبوس احمد شفیع اندر داخل ہوا۔ شناسائی سے کاؤنٹر والے لڑکے کو ہاتھ ہلایا اور سیدھے زینے اوپر چڑھتا گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور بے تاثر تھا۔ بالائی ہال کا دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں صرف فارس کا غازی کھڑا تھا۔ گرے سویٹر میں ملبوس، سینے پہ بازو لپیٹے، وہ احمد کی طرف پشت کیے شیشے کی دیوار سے باہر دیکھ رہا تھا۔ احمد نے دروازہ بند کیا تو فارس اس کی طرف گھوما، پھر چہرے پہ سنجیدگی لیے تیکھی نظریں اس پہ جمائے وہ چند قدم آگے بڑھا۔ کیا حال ہے غازی؟ بلایا اور کام سے تھا، مگر نیوز میں کچھ دیکھا ہے میں نے اسٹپنی، وہ تیز لہجے میں بولا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کارداز شامل ہیں۔ مگر کارداز کا دایاں ہاتھ تو آج کل تم ہو، ہے نا؟ احمد نے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ کنسلٹنٹ کلائنٹ پریویلیج کے تحت میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور اس بیہودہ فکرے کا مطلب دوسرے لفظوں میں ہاں ہوتا ہے۔ ہاں ہو یا نہ، تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ کیا مطلب میں کیوں جاننا چاہتا ہوں؟ فارس کی آنکھوں میں غصہ اور تعجب دونوں اود آئے۔ منع کیا تھا تمہیں کارداز کی غلامی مت کرو، وہ تم سے ایسے ہی کام کروائیں گے۔ ایک بے قصور عورت کو رسوا کر کے کیا ملے گا تمہیں؟ کرمنل بننے جا رہے ہو تم؟ احمد لب بھینچے خاموش رہا، اور وہ دونوں چند قدم دور آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اپنا استعفیٰ لکھو اور اپنی مالکن کے منہ پہ مار کر آؤ آج ہی اسٹپنی، اور تم یہ جاب چھوڑ رہے ہو، اور میں تمہارے منہ سے نہ نہیں سنوں گا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تم سے آرڈر نہیں لیتا فارس غازی۔ اس کا لہجہ اجنبی اور روکھا تھا۔ فارس کے ابرو مزید تن گئے، پیشانی کے بالوں میں اضافہ ہوا، 2 قدم مزید قریب آیا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں تمہارا دوست ہوں اور تمہیں ایسا انسان نہیں بننے دینا چاہتا جس کو میں پہچانوں بھی نہ۔ پہچانتا تو میں بھی نہیں ہوں تمہیں اب احمد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ لمحے بھر کو فارس کا سانس تھم گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ تم خود کیا ہو؟ احمد کی آواز بلند ہونے لگی۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے سروائیول کے لیے کر رہا ہوں۔ میں قانون توڑوں اپنی گردن آزاد رکھنے کے لیے تو وہ غلط، لیکن عظیم فارس غازی وہی کام کرے تو وہ صحیح کیوں غازی؟ کیا تم وہ انسان رہے ہو جو مجھے پہلی دفعہ ملے تھے؟ تب تم نمازیں پڑھتے تھے، اب تم کیا بن چکے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا تم نے ڈاکٹر ایمر کے ہسپتال میں آگ نہیں لگائی تھی؟ کیا وہ مجرم نہیں تھا؟ کیا تم انتقام کے نام پہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے؟ تم دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا معلوم تم نے وہ تینوں قتل بھی کیے ہوں؟ تم کرو تو سب ٹھیک، سب جسٹیفائیڈ۔ کارداز وہی کام کریں، احمد شفیع لوگوں کے ویڈیو اسکینڈل لیک کرے تو وہ غلط؟ تم ایک ہی سانس میں مجھے کافر، دھوکے باز، جھوٹا اور قاتل کہہ رہے ہو۔ فارس سرخ آنکھوں سے گرایا۔ یہ مت بھولو کہ میرا خاندان تباہ ہوا تھا۔ میں جو بھی کرتا ہوں ان لوگوں کے ہاتھ روکنے کے لیے کرتا ہوں تاکہ وہ ہمیں مزید تباہ نہ کر سکیں۔ 2 غلط مل کر ایک صحیح نہیں بناتے فارس غازی۔ احمد نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ وہ دونوں آمنے سامنے سرخ چہروں کے ساتھ کھڑے تھے، اور اتنی سردی میں بھی حال میں شدید گرم سا تناؤ در آیا تھا۔ اسی طرح کارداز کے پاس بھی اپنے غلط کاموں کی توجیہات ہوتی ہیں۔ فارس انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ یہ میرا سروائیول ہے، یہ میرا سیلف ڈیفینس ہے غازی، اور اگر تمہارے لیے یہ درست ہے تو غلط یہ میرے لیے بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ دونوں چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں اور تم ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تو میں تمہیں کبھی نہیں سمجھا سکتا۔ تم مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہے۔ میں اپنی بقا کے لیے لڑنا سیکھ چکا ہوں، اس لیے میرے معاملوں سے دور رہو غازی۔ ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈالتا وہ تیزی سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو قابو کرتا فارس تنہا کھڑا رہ گیا۔ وہ رات کولمبو پہ بھی اتر آئی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں سویا تھا، یوں ہی بیٹھا رہا حتیٰ کہ رات بھی آدھی بیت گئی۔ شہر خاموشی میں ڈوبتا گیا۔ تب وہ اٹھا اور بیگ کندھے سے لگائے باہر نکلا۔
सड़क सुनसान थी। वो चौकन्ना सा आगे बढ़ता गया, बार बार गर्दन मोड़कर पीछे देखता। चंद मिनट बाद वो एक वीरान गली में आगे बढ़ता जा रहा था जब दाएं तरफ एक बंद बेकरी का बैनर देखा। वो अंग्रेजी में लिखा था, मिस्टर बेकर। सादी ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई ना था। वो तेजी से बेकरी के दरवाजे तक आया। इसका लॉक आम सा था, मगर खोलने के लिए कोई तार, कोई पिन, कोई भी चीज़ दस्तयाब ना थी। इसने पिस्तौल निकाला जिसके ऊपर साइलेंसर फिट था और लॉक की तरफ रुख करके ट्रैगर दबाया। पिस्तौल से आवाज़ ना आई, मगर इसने जोर का झटका खाया। वो पूरे का पूरा हिल कर रह गया, दिल तक कांप गया। मगर खैर, अब दरवाजे को ठोकर मारी तो वो खुल गया। अंदर बेकरी सुनसान तारीख पड़ी थी, स्ट्रीट की बहुत सी दुकानों की तरह। ये दरमियाने दर्जे की बेकरी थी। इसने लाइट जलाई तो कमरा रोशन हुआ। वो घूमकर काउंटर के पीछे आया, शोकेस के अंदर झांका। केक्स, पेस्ट्रीज, ब्राउनीज, इससे आगे इसने नहीं देखा। वो तो 2 दिन का भूखा था। इसने बैग परे रखा और एक बड़ा सा केक बाहर निकाला। इर्द गिर्द किसी चमचे की तलाश में नज़र दौड़ाई। कुछ खास नज़र ना आया तो वो हाथों से शुरू हो गया। वहशत से दीवाना वार वो तेज तेज खाता जा रहा था, साथ बार बार दरवाजे को भी देखता जाता। हुनैन की फैंटेसी कि कभी वो किसी बेकरी में बंद हो जाए और फिर मज़े मज़े की चीज़ें बिला रोक टोक खाती जाए खाती जाए। किसकी ख्वाहिश किसके नसीब में लिखी थी। एकदम से इसे किसी आहट का एहसास हुआ। बर्क रवि से पीछे को घुमा, पिस्तौल वाला हाथ तान लिया, दूसरे बाजू की आस्तीन से मुंह पे लगी क्रीम रगड़ी। बेकरी के अंदरूनी दरवाजे पे एक आदमी शब ख्वाबी के लिबास में खड़ा था। इसके पिस्तौल तानने पे इसने हाथ उठा दिए। रिलैक्स रिलैक्स, वो इसे तसल्ली देने के अंदाज में कहने लगा। सादी सुर्ख अंगारा आंखें इस पे जमाए पिस्तौल ताने रहा। मुझे मत मारना, तुम खा लो जितना खाना है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो चौखट पे हाथ उठाए कह रहा था। सादी इसी तरह पिस्तौल इस पे ताने से घूरता रहा। इस फ्रिज में सुबह के पिज़्ज़ा रखे हैं, माइक्रोवेव में अगर मैं गर्म कर लो इनको बच्चे, और साथ ले जाओ। मेरा दिल इतना छोटा नहीं, ले जाओ। वो हाथ उठाए नरमी से कहता 2 कदम मजीद आगे बढ़ा। सादी ने आहिस्ता से पिस्तौल वाला हाथ नीचे किया। मैं बगैर पैसों के कुछ नहीं लूँगा। 1.5 दिन बाद वो पहली दफ़ा बोला तो एहसास हुआ कि आवाज़ फटी फटी सी थी। कोई बात नहीं, तुम जो ले जाना चाहते हो ले जाओ। तुम बुरे इंसान नहीं हो, मैं देख सकता हूँ। तुम सिर्फ भूखे हो, वो हमदर्दी से बोला। सादी ने इस बात में सर हिलाया और सर झुकाकर शो केस में रखी ब्राउनीज को देखा। मुझे ये एक डब्बे में डाल दो, जल्दी। बेकर हाथ गिराकर तेजी से आगे आया, एक डब्बे का गत्ता उठाया और इसकी इतराफ को मोड़कर इसको चौकोर डब्बे की शक्ल दी। फिर सादी के साथ आ खड़ा हुआ। जैसे ही वो ब्राउनीज निकालने के लिए झुका, सादी यूसुफ ने कोहनी इसकी गर्दन की पुश्त पे मारी और इससे पहले कि वो संभलता, वो बेकर्स की गर्दन को अपने बाजू के नरगे में लेकर इसकी मखसूस रग को दबाता गया। तुमने पहला फिक्रा ही मुझसे अंग्रेजी में बोला, सनहाली क्यों नहीं बोली? हाँ, नीम रोशन कमरे में पहली दफ़ा मुझे देखते ही तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं अंग्रेज़ी समझने वाला फॉरनर हूँ? हाँ। बैकर हाथ पांव मारता रहा, मगर मुंह से आवाज़ तक न निकली, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर ढह गया। सादी ने जल्दी से टिशू उठाकर अपने क्रीम वाले हाथ साफ किए, फिर झुककर इसकी जेब थपथपाई, अंदर से मोबाइल निकाला। नया पैगाम आया हुआ था। इसने टूटी फूटी सनहाली के बावजूद बेकर का पैगाम और जवाबी पैगाम समझ लिया। अपने किसी जानने वाले को पोस्टर वाले लड़के की अपने बेकरी में मौजूदगी की इतला दे रहा था। किसी एहसास के तहत सादी उठा और बेकरी की बत्तियां जलाईं। तलाश की ज़रूरत ही न पड़ी, कैश काउंटर के ऊपर इसका पोस्टर लगा था। वो 100% इसकी शक्ल में नहीं थी, मगर स्याह रंग से खैंचा खाका, घुंघराले बाल, भूरी आंखें, गोरी रंगत, उठी हुई नाक। 90% वो सादी ही था। इस पोस्टर पे लिखा था कि वो तामुल टाइगर्स का जासूस है। तामुल टाइगर्स श्रीलंका में वही थे जो पाकिस्तान में तहरीक तालिबान होते हैं। फ़र्क इतना है कि तामुल टाइगर्स 2009 में मुकम्मल तौर पर पसपा हो चुके थे और वो तामुल तहरीक को फिर से उठाने के लिए सरगर्म कारकुनों के साथ काम कर रहा है। इसकी गिरफ्तारी पे भारी इनाम रख दिया गया है, साथ एक फ़ोन नंबर भी दर्ज था, डेमिट। सादी ने तेज़ी से वो पोस्टर फाड़ कर उतार लिया। ऊपर लिखे फ़ोन नंबर के 2 हिस्से दीवार से लगे रह गए। पोस्टर बैग में डालकर वो तेज़ी से बाहर निकला। अभी तक गली सुनसान थी। इसे पकड़ने आने वालों को अभी पैगाम के मुताबिक 10 मिनट लगने थे। मेन रोड से इसने टिक टिक पकड़ा और इसमें बैठकर अब वो झुक कर बैग को खुद से लगाकर नहीं बैठा था। वो गर्दन उठाए संजीदा और होशियार सा बैठा था। रास्ते में इसने 3 रिक्शे बदले। आधे घंटे बाद वो इस जगह से काफ़ी दूर एक फ्लैट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल में एक अपार्टमेंट का ताला खोलकर इसके अंदर खड़ा था। पूरी इमारत में सिर्फ यही फ्लैट यूँ लगता था कि मकीनों से खाली है। इसकी बालकनी में रखे पौधे सूख चुक रहे थे, गोया सारा खानदान जल्दी में घर से गया हो, कोई नागहानी आ गई हो और अभी तक वापस ना आ सका हो।
اس نے مختلف الماریاں کھولیں، کپڑے دیکھے، جوتے دیکھے، لاؤنج میں پڑا فون بھی دیکھا، مگر اس کو چھوا تک نہیں۔ پھر وہ ایک باتھ روم میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو بڑی ہوئی شیپ ویسی ہی تھی، البتہ گھنگریالے بالوں پہ گویا اس طرح پھیر کر ان کو بہت چھوٹا کر چکا تھا، شاید ناخن سے بھی آدھے رہ گئے تھے۔ نئی جینز شرٹ میں ملبوس اس نے باہر آ کر بوٹ پہنے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ اسکیچ والے سادی سے کافی مختلف لگ رہا تھا۔ وہ رات سادی اسی فلیٹ میں رہا۔ ان کا کمپیوٹر اس نے کھول کر پاس ورڈ اڑا کر انٹرنیٹ کھولا۔ اپنا کوئی میل اکاؤنٹ وہ لاگ ان کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ندرت کی فیس بک آئی ڈی کھولی، یہ کسی زمانے میں امی کو بنا کر دی تھی، بیرون ملک رشتہ داروں کی تصاویر دیکھنے، ان پہ جھوٹی تعریفیں لکھنے اور اپنے ریسٹورنٹ کے پیج پہ لوگوں کے اچھے ریویوز پڑھ کر خوش ہونے کے لیے وہ اسے استعمال کرتی تھی۔ پاس ورڈ سادی کے پاس تھا، اس نے ڈالا اور پھر گویا ایک نئی دنیا کھل گئی۔ وہ ایک کے بعد ایک گھر والے کی آئی ڈی دیکھتا رہا۔ سب کی ٹائم لائن بھری ہوئی تھی، تصویریں، چیک ان، کون کہاں گیا، کس کی سالگرہ ہوئی، کس نے کس کو ٹیگ کیا۔ حنین اور زمر کی اکٹھی مسکراتی ہوئی سیلفی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی خوش۔ اسامہ کی تصویر، یہ اتنا بڑا، اتنا لمبا، اور پھر فارس کی پروفائل۔ اس میں کچھ خاص نہ تھا، وہ کم ہی لاگ ان کرتا تھا، مگر اوپر اوپر اسامہ نے پوسٹ کی ہوئی تھی، ماموں کراچی نہ جائیں۔ فارس نے کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا، مگر نیچے حنین اور زمر کے جوابات تھے۔ زمر کہہ رہی تھی کہ وہ فارس کو تنگ نہ کرے، اور حنا نے خفگی سے زمر کو فارس کی سائیڈ نہ لینے کا کہا تھا۔ وہ بالکل چپ بیٹھا رہا۔ سارے حساب الٹے ہو گئے تھے، زندگیاں بدل گئی تھیں، وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ سب آگے نکل گئے تھے۔ ان کی زندگیاں کتنی پرسکون اور صاف ستھری تھیں۔ فارس جو جیل میں تہجد و فجر پڑھا کرتا تھا، اب بھی اس کا ایمان ایسا ہی مضبوط تھا، ہر قسم کے کفر سے پاک۔ حنین اس کی بہن، جس کی پروفائل پہ فجر کی نماز سے متعلق احادیث لکھی تھیں، وہ کتنی سچی سی حنا تھی، ہر طرح کے جھوٹ سے پاک۔ زمر صاف کھری نڈر سی زمر، جو ہر فریب سے دور تھی، ہر مکر سے پاک تھی، اور وہ خود۔ اس نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہ ایک قاتل تھا۔ اس نے مڑ کر ایک دفعہ پھر لاؤنج میں پڑے فون کو دیکھا، مگر پھر سر جھٹک کر ارادہ بدل دیا۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا تھا، وہ ان کی طرح روشن، نیک اور صاف ستھرا نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر کے اندھیرے اس کے اپنوں کی ساری روشنی نگل لیں گے۔ یوں سادی یوسف نے رہائی کے بعد کسی کو کال نہیں کی، اسے کرنی ہی نہیں تھی۔ صبح وہ اس فلیٹ سے باہر نکلا اور کیب لے کر کولمبو فورٹ کے ٹرین اسٹیشن کی طرف آ گیا۔ بالکل کراچی یا لاہور کے جیسا اسٹیشن، مگر ذرا صاف ستھرا زیادہ تھا۔ پہلے وہ اسٹال کی طرف آیا، موٹے فریم کا چشمہ خریدا اور اسے آنکھوں پہ لگایا، پھر پی کیپ خریدی، ماتھے پہ مزید جھکا کر ٹکٹ ونڈو تک آیا۔ لائن میں تب کھڑا ہوا جب سب سے آخر میں اس نے ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا، وہ ساتھ کھڑے لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ اوہ گاڈ! وہ جیب تھپتھپا کر اونچا سا بولا، میں اپنا سیل فون شاپ پہ چھوڑ آیا۔ وہ دونوں مڑ کر اس کا پریشان چہرہ دیکھنے لگے۔ آپ میرے لیے کینڈی کا ٹکٹ خرید دیں گی پلیز؟ میں سیل فون لے آؤں؟ جلدی جلدی چند نوٹ اسے تھما کر وہ مڑ کر بھاگا۔ لڑکی حیران رہ گئی، مگر لڑکے نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کے لیے ٹکٹ لے لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کی باری آ چکی ہے اور وہ ٹکٹ لے چکے ہیں، تب وہ واپس ان تک آیا اور بہت ہی مایوسی سے بتایا کہ وہ سیل کھول چکا ہے۔ انہوں نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بقایا پیسے اور ٹکٹ اسے تھمائے، جنہیں لے کر وہ پھر سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ ٹرین کی روانگی تک وہ ایک باتھ روم میں دروازہ بند کر کے کھڑا رہا، اور جیسے ہی وقت قریب آیا وہ باہر نکلا اور ٹرین میں جا سوار ہوا۔ وہ نہ کسی نے اسے دیکھا، نہ کسی نے اسے محسوس کیا۔ وہ ایک کونے کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اور اخبار وہ کسی مسافر نے نہیں چھوا تھا کہ ہر کوئی اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ لگا تھا، کو چہرے کے سامنے اس نے پھیلا لیا۔ 2 منٹ بعد ٹرین چل پڑی اور اسے کولمبو سے دور لے گئی، دور، بہت دور۔ ہوٹل کی زیر زمین جیل میں فصیح سادی کے کمرہ سجن میں کھڑا تھا اور اس کی چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں 3 افراد اس شیف کو باندھ کر اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالے اس پہ بار بار گرم پانی ڈال رہے تھے، اور وہ درد سے کراتا بے ربط الفاظ بولے جا رہا تھا۔ میری فصیح کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کو سادی کی چیزوں کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کر گیا سوائے ان کاغذات کے جن پہ وہ لکھا کرتا تھا۔ فصیح نے ہنکارا بھرا، پھر سر اٹھا کر میری کو دیکھا۔ تم اوپر چلی جاؤ، تم کاردار صاحب کے ساتھ واپس جاؤ گی۔ میری کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر میں نے ان کو مایوس کیا ہے۔ میری مخبری کی وجہ سے وہ اس کمرے تک پہنچے اور وہاں سے بھاگے، مگر تمہاری نیت صاف تھی۔ جاؤ، کاردار صاحب اوپر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ میری آنکھوں کو پونچھتی باہر نکل گئی۔ فصیح موبائل پہ بٹن دباتا باہر آیا، لفٹ کی طرف بڑھتے دوسری جانب جاتی گھنٹی سنتا رہا۔ سر، ایک اہم بات ہے، لفٹ میں داخل ہو کر مدھم آواز میں بولا تھا۔ کیا ہوا فصیح؟ ہارون مصروف لہجے میں بولے تھے۔ شیف ٹوٹ چکا ہے، سب اگل دیا ہے، لیکن زہریلی سرنج کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا سر۔ وہ متذبذب سا رکا۔ سادی یوسف کے سامان میں 2 چیزیں مسنگ ہیں، ایک اس کے کاغذ، دوسرا مس آبدار کا پین۔
مس اپنی نوٹ بک اس کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ میں وہ لینے لگا تو وہ پین یاد آیا، صرف وہی پین تھا جو سیکیورٹی پوائنٹ پہ چیک نہیں کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے مس صافدار نے اس میں زہر۔ آج تو تم نے میری بیٹی پہ الزام لگا دیا ہے، آئندہ کبھی مت لگانا ہے۔ وہ ایک دم گرج کر بولے تھے۔ وہ میرا پین تھا اور وہ سعدی نے نہیں رکھا تھا، آپ بھی اسے واپس لے آئی تھی۔ تمہاری یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اپنی ناک کے نیچے سارا کھیل رچاتے شیف کو تم پکڑ نہیں سکے اور میری بیٹی پہ الزام لگاتے ہو۔ فصیح کے ایک دم پسینے چھوٹ گئے، رنگت متغیر ہوئی۔ سوری سر، میرا یہ مطلب مگر ہارون اس کے سارے خاندان کو مغالطات سے نواز کر اسے گویا ادمغہ کر کے فون بند کر چکے تھے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے تھے۔ فون بند کر کے انہوں نے ریموٹ اٹھایا، دیوار گیر کھڑکی کی طرف کر کے بٹن دبایا۔ بلاک آؤٹ بلائنڈر فوراً سے کھڑکیوں پہ گرنے لگے، یہاں تک کہ ساری روشنی ختم ہو گئی اور آفس میں اندھیرا چھا گیا۔ ہارون ٹیک لگائے ٹھوڑی مسلتے چھت کو دیکھتے کتنی دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے انٹرکام اٹھایا۔ آفتاب کو بلاؤ۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اسی طرح اندھیرا کیے کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے جب آفتاب اندر داخل ہوا۔ وہ دبلا پتلا دھیڑ عمر شخص تھا اور اچھا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہارون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ میری بیٹی نے مجھے صبح اطلاع دی تھی کہ وہ چند دن کے لیے میرا بزنس جیٹ لے کر جا رہی ہے۔ اس نے میرے عملے کو بھی چھٹی دے دی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے جس کے بارے میں وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی۔ آفتاب توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ اپنے قابل بھروسہ لوگوں کو عملے میں رکھے گی، وہ تم پہ بھروسہ کرتی ہے، اکثر تمہیں کام کہتی رہتی ہے۔ تم اس عملے میں شامل ہوگے اور میں آپ کو معلوم کر کے دوں گا کہ وہ کس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ اس کا نیا دوست کون ہے اور یہ بھی کہ وہ کولمبو کیوں جانا چاہتا ہے۔ تم بس کولمبو میں آپ ہی کے قریب رہو گے اور اس کی حفاظت کرو گے۔ ان کا چہرہ اندھیرے میں تھا اور دن کے اوقات کے باوجود آفتاب کو ان کا چہرہ دیکھنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیان اور غور سے سنتا گیا۔ میری اینجیو نے اس روز یونیفارم کی بجائے سادہ بھوری اسکرٹ بلاؤز کے ساتھ سیاہ جرابیں پہن رکھی تھیں۔ جس وقت وہ کاردار سے نکل کر سبزہ زار پہ کھڑی ہوئی، اس کی گردن خود بخود قصر کاردار کو دیکھنے، نگاہوں میں سمونے کے لیے اوپر اٹھتی ہی چلی گئی۔ دھند اور سرخ شام کے ڈھلتے موسم میں پوری شان سے کھڑا اونچا محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اگلی کار سے ہاشم و جواہرات نکلے تھے۔ سونی آگے بھاگ گئی اور وہ دونوں باتیں کرتے کرتے قصر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مینی نے گردن سیدھی رکھی اور دلی جذبات پہ قابو پاتی ہمت مجتمع کرتے ان کے پیچھے چل پڑی۔ رواج کے مطابق خوش آمدید کہنے ملازم دروازے پہ آ کھڑے ہوئے تھے۔ فیونا بھی ان میں سے ایک تھی۔ سب سے آگے وہ اعتماد سے مسکرا کر جواہرات کا استقبال کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹا اسی بے نیازی سے اندر داخل ہوئے اور فیونا نے دیکھا ان کے پیچھے میری اینجیو چلی آ رہی ہے۔ فیونا یکدم بت بن گئی، بالکل منجمد۔ میری قدم قدم چلتی قریب آئی۔ اس کے ادھیڑ عمر چہرے پہ فیونا کے مقابلے میں ڈھیروں لکیریں اور تجربے کے بل پڑے تھے۔ سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے فیونا کو دیکھا۔ بہروز سے کہو میرا کمرہ تیار کرے، تحکم سے کہا تھا۔ فیونا نے مڑ کر جواہرات کو دیکھا جو اندر جا رہی تھی اور پھر بے بسی بھرے تعجب سے واپس میری کو۔ بہروز سارا پرانا سٹاف اب یہاں جاب نہیں کرتا۔ پھر ذرا اعتماد سے بولی، اب یہاں کا سٹاف بدل گیا ہے میری اینجیو۔ بہت اچھے، اس بدلے ہوئے سٹاف کے لوگوں سے کہو میرا کمرہ تیار کرے اور یہ بھی کہو صبح منہ اندھیرے وہ اٹھ کر تیار ہو جائے۔ کل میں سارے گھر کے انڈور پلانٹس کی جگہیں بدلنا چاہوں گی۔ پھر ایک طائرانہ نظر برآمدے پہ ڈالی۔ اور ادھر کے سارے پودے کہاں گئے؟ میں چند دن کے لیے کیا گئی، تم لوگ تو نکمے ہو گئے ہو۔ ٹپٹ کر بولتی وہ اندر بڑھ گئی۔ فیونا ہکا بکا سی ساکت کھڑی رہ گئی۔ اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھتی جواہرات کہہ رہی تھی، میری مساج کے لیے سامان تیار کرو، میرے پیر بہت درد کر رہے ہیں۔ اور اوپر سیڑھیوں کے زینے چڑھتے ہاشم نے آواز لگائی تھی، میری بلیک کافی میری بھیجو میرے کمرے میں فٹافٹ۔ اور میری اینجیو مسکرا کر سر کو خم دیتی دونوں کو جواب دیتی آگے بڑھ گئی تھی۔ پہلے احمد شفیع اور اب میری اینجیو۔ فیونا کا سارا وجود زمین بوس ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے کے قریب ہاشم رکا، سامنے سے نوشیروان چلا آ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہاشم کے تنے تاثرات کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ شیرو معذرت کرنے پیچھے آئے گا، مگر چند لمحے بعد زینے اترنے کی آواز نے اس کے دل کو دھکا سا لگایا۔ مگر وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ کوٹ اتارتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ زندگی اس کے لیے معمول پہ آ چکی تھی۔ سعدی یوسف کے بھاگنے کے بعد اسے اگلا کارڈ کون سا کھیلنا تھا، اب اسے یہی سوچنا تھا۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے گھر کے اندر سب سے مل کر خداحافظ کہہ کر اب وہ پورچ میں آ کر کار میں سامان رکھنے لگا تھا اور جانتا تھا کہ اس سے اس وقت کوئی خوش نہیں تھا۔ اس نے سارا کو فون کرنے کا سوچا، پھر رہنے دیا۔ وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ چکا تھا۔ موبائل نکال کر اس نے کال ملائی اور تھوڑی دیر کے لیے گیٹ سے باہر جا کر بات کرنے لگا۔ میں پھر سے دہرا رہا ہوں، تم 24 گھنٹے میرے گھر کے باہر رہو گے۔ میرے گھر کون آتا ہے، یہاں سے کون جاتا ہے، تم ان پہ نظر رکھو گے۔
قادر میرے بھانجے کے قریب رہے گا جب تک وہ اسکول میں ہوگا اور وہ اسکول کے باہر کھڑا رہے گا۔ میں کچھ دن میں آ جاؤں گا، لیکن میرے پیچھے تم لوگ میرے گھر والوں کی حفاظت کرو گے۔ اور دوسری طرف موجود نظر اسے تسلی دے رہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ زمر نے ایئرپورٹ تک کی ڈرائیو خاموشی سے طے کی۔ وہ بھی چپ سا کھڑکی کے باہر دیکھتا رہا۔ صرف حنین ساتھ آئی تھی اور پیچھے چپ بیٹھی تھی۔ فارس نے اس سے ابھی تک بات نہیں کی تھی۔ پھر احاطے کے اندر آ کر ڈھیروں مسافروں کے درمیان زمر اس جگہ رکی جہاں سے آگے وہ نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بھی ٹھہر گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش کھڑے رہے۔ تو طے ہوا کہ تم نہیں رکو گے، بھلے کوئی کتنا ہی روکے؟ سینے پہ بازو لپیٹے وہ اس کے مقابل کھڑی اداس مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ کسی نے روکا ہی نہیں تو کیسے رکتا؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ زمر بس یاسیت سے اسے دیکھتی رہی۔ مت جاؤ، آ جاؤں گا واپس۔ اس نے نظریں چرائیں۔ اور اگر جو نہ آئے فارس؟ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولی تھی، جیسے اپنی بات کی وضاحت نہ کر پا رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے میں تمہیں کھو دوں گی۔ تم سب محفوظ ہو، پہلے نہیں تھے، اب ہو، کیونکہ اب ہم سب اکٹھے ہیں۔ ارد گرد موجود لوگوں سے قطعاً بے نیاز ہو کر اس نے زمر کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اسے پرواہ نہیں تھی کوئی دیکھ کر کیا سوچتا ہے۔ ہاتھ تھامنے کا مطلب صرف رومانس تو نہیں ہوتا۔ جیسے بھائی بہن کا یا باپ بیٹی کا ہاتھ تھام کر اسے حفاظت اور بھروسے کا احساس دلاتا ہے، ویسے ہی شوہر اور بیوی کے رشتے میں اگر ہالی ووڈ کی اینک اتار کر تم دیکھو تو دوستی، اعتماد، حفاظت، مہن، یہ سب ہوتا ہے، اور رومانس تو ایک بہت ثانوی چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اس وقت وہ خود کو جتنا کمزور محسوس کر رہی تھی، فارس کا یوں ہاتھ تھام کر احساس دلانے سے اس کی آنکھیں جانے کیوں بھیگ گئیں۔ سرخ گڑیا سے جڑی ساری تلخی ہوا ہوئی۔ پچھلے 4.5 سال اچھے گزرے فارس۔ میں انسیکیور نہیں محسوس کرتی تھی خود کو۔ کھونے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں، مگر اب ماہ کامل کے بعد سے، اس رشتے کے بعد سے، کھونے کے لیے بہت کچھ آ گیا ہے زندگی میں۔ پلیز جلدی واپس آ جانا، وہ دکھی دل سے کہہ رہی تھی۔ آج اس سے لڑنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو تم مجھے مس کرو گی؟ وہ مسکرایا، مگر خوش وہ بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں مس کیوں کروں گی؟ زمر نے اس مسکراہٹ دبائے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے۔ آئی ہیٹ یو۔ اور فارس غازی نے سر کو خم دیا۔ آئی لو یو ٹو۔ اور بیگ اٹھا کر کندھے پہ ڈال لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی، گردن پیچھے کو پھینک کر محفوظ ہو کر۔ پھر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مسکرا کر۔ زمر کے دل میں ایک دم بہت سے وہمیں آئے، ڈر آئے۔ تم ایسے ہی واپس آؤ گے نا؟ بدل تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں، اس نے مسکرا کر تسلی دی، پھر اس کی طرف جھکا۔ اور میں اس کو دن میں 3-4 کی بجائے صرف 1 یا 2 کالز کیا کروں گا۔ ہاں ہاں کر لینا۔ وہ پھر ہنس دی تھی۔ وہ اسے صرف ستا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے خود کو تسلی دے دی اور پھر مڑ آئی۔ اس کو دور جاتے دیکھنا مشکل تھا، خود دور جانا زیادہ آسان تھا۔ حنین اس کی منتظر تھی۔ وہ چپ چاپ اس سے آ ملی۔ ماحول بوجھل سا تھا، اور پھر اسی بوجھل پن میں وہ دونوں گھر جانے کی بجائے ایک ریسٹورنٹ میں آ بیٹھی۔ حنین نے آرڈر دیا اور زمر گھنگریالی لٹ انگلی میں لپیٹتی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ مبارک ہو، آپ کا شوہر بھاگ گیا اور میرا بھائی ابھی تک گمشدہ ہے، حنا نے تھوڑی دیر بعد جلے کٹے انداز میں کہا۔ ہم دونوں ناکام عورتیں ہیں، کیونکہ ہمارے سب سے عزیز مرد ہمیں چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ خفگی سے بول رہی تھی۔ فرعون بھی تو یہی کرتا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بار بار کہ بنی اسرائیل وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تم بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹیوں کو نہیں، عورتوں کو۔ زمر نے دھیمی آواز میں تصحیح کی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ یہ عذاب تھا بنی اسرائیل کا، ایسی ذلت کا کہ کوئی آپ کے مردوں کو مار دے اور عورتوں کو چھوڑ دے، اکیلی عورتوں کو۔ بنی اسرائیل کی بے بسی اور لاچاری تو دیکھو، بالکل ہماری طرح۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ آیت بنی اسرائیل کی بے بسی بیان کرتی ہے، مگر اس کے اور زاویے بھی ہیں۔ زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ مثلاً کون سے؟ وہ سخت جلی کٹی بیٹھی تھی۔ فارس اس سے بات تک نہیں کر کے گیا تھا۔ بہت سے ہوں گے حنین، وہ جیسے اس ذکر سے اعتراض برت رہی تھی۔ اتنے سال سخت دل کے ساتھ گزارے تھے، اب کیا پگھلنا؟ آپ بتائیں، میں سن رہی ہوں۔ حنا نے لہجے ذرا دھیما کیا۔ ہر آیت کے بہت سے رموز، بہت سے زاویے ہوتے ہیں۔ 1 منٹ زمر، میں نے ایک بات بھائی سے کبھی نہیں پوچھی، پہلے ضرورت نہیں پڑی، لیکن اب میں خود کنفیوزڈ ہو رہی ہوں کہ جیسے بھائی کی فیس بک پہ تفسیر ویڈیوز ہیں۔ وہ ذرا ہچکچائی۔ ہم جیسے عام لوگ قرآن کی تفسیر کیسے کر سکتے ہیں؟ زمر دونوں کوہنیاں میز پہ جمائے آگے کو ہوئی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہم جیسے عام لوگ قرآن کی تفسیر کر بھی نہیں رہے۔ تفسیر تو مفسر کرتے ہیں، عربی گرامر، صرف نحو وغیرہ کی باتیں، حقائق کے حوالہ جات، آیات کا شان نزول وغیرہ بتانا۔ تو پھر وہ جو بھائی کے فیس بک گروپ میں اس کی ویڈیوز ہیں، وہ کیا ہیں؟ زمر لمحے بھر کے لیے چپ ہوئی، آنکھیں نیچے جھکا کر اس نے گویا کچھ سوچا۔ حنا کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے اور اس کی اپنی آنکھوں میں دلچسپی اتری۔ پھر زمر نے آنکھیں اٹھائیں۔ فارس کے جانے کا غم دونوں کے دل سے لمحے بھر کو نکل گیا۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو مفسر نہیں کہا تھا۔ قرآن ایک علمی کتاب بھی ہے، لیکن یہ صرف علمی کتاب نہیں ہے۔ کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ
قدرے دقت سے اس نے آیت دہرائی۔ یہ نہیں تھا کہ آیت یاد نہیں تھی، بس اس کا یاد آنا اور خود کو یاد دلانا مشکل لگ رہا تھا۔ یعنی ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب جو مبارک ہے تاکہ آپ اس میں تدبر، غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو حنین، ہم لوگ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے مگر اس کی آیات کے معنی کے اندر رہ کر اس میں تدبر تو کر سکتے ہیں، اور اس کی دعوت خود قرآن ہر انسان کو دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، کوئی پیدائشی عام یا خاص نہیں ہوتا، اور اگر ہم اس کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی سے ریلیٹ نہیں کریں گے تو نصیحت کیسے پکڑیں گے؟ اس سے دیکھو، میں واقعی بہت نیک نہیں ہوں، اس کو پڑھتی بھی نہیں ہوں اب، مگر میں جو قرآن کا مقصد سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے نصیحت ہے، یہ صرف تفسیر نہیں ہے یا یہ صرف علمی کتاب نہیں ہے۔ حنین پیچھے ہو کر بیٹھی، ویٹر آرڈر سرو کرنے لگا مگر زمر ادھر متوجہ نہیں تھی۔ اچھی بات ہے، حنا نے اپنی پلیٹ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ زمر، لیکن اگر انسان خود سے تدبر کرنے لگے گا تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ کیونکہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو بھٹکاتا بھی ہے، تو پھر ہر قرآن پڑھنے والا بھٹک کیوں نہیں جاتا؟ وہ اب زیادہ روانی سے بول رہی تھی۔ لوگوں نے اس آیت کو بہت غلط استعمال کیا ہے، کیونکہ چونکہ قرآن سے بندہ بھٹک بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو صرف گھول کر پیو اور پھر چوم کر کسی اونچی جگہ پہ رکھ دو۔ دیکھو نا، کوئی شخص کسی راستے پہ سفر کرنے نکلے تو یا تو وہ بھٹکے گا یا منزل تک پہنچ جائے گا۔ بھٹکنے کے ڈر سے اب کوئی سفر ہی نہ کرے کیا؟ لوگ تو روز سفر کرتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ جو سائن بورڈز دیکھ کر سفر کرے گا، کامن سینس یوز کرے گا، وہ نہیں بھٹکے گا۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتی زمر۔ حنا نے مزے سے پلیٹ میں اچھی اچھی سنیکس نکالی، فرنچ فرائز بھرے، سوس ڈالی اور پھر سرسری انداز میں بولی، مگر اس طرح اگر ہر شخص قرآن کی تفسیر، وہ رکی اور تصحیح کی، قرآن میں تدبر کر کے اس کو بیان کرنا شروع کر دے، یعنی اپنی رائے پہ بیان کرنے لگ جائے، تو اپنی رائے پہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ہے نا کہ جہنم والے کہیں گے ہم قیامت کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ آ گیا ہم کو یقین۔ اب الیقین کا مطلب موت ہے، آپ اس کا مطلب یقین کر لینا نہیں لے سکتے۔ آپ کو اس آیت کے اندر رہ کر اس کے مطلب کے دائرے میں رہ کر ہی تدبر کرنا ہے اور عقل استعمال کر کے اس سے اپنے لیے سبق نکالنا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں زمر کہ اگر ہر شخص یوں تدبر کرنے لگے گا، بھلے وہ اس کی اپنی رائے نہ ہو، بھلے وہ آیت کے اندر رہ کر ہی کہے یہ سب، تب بھی کیا فتنہ نہیں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ بہت سے لوگ غلط تدبر نہیں کرنے لگ جائیں گے اور دوسروں کو بھٹکائیں گے۔ حنین اب فرنچ فرائز سوس میں ڈپ کر کے کھاتی پوچھ رہی تھی، برے ماموں، آپ کی وجہ سے کل سے کھانا نہیں کھایا؟ کیا مطلب کہ لوگ غلط تدبر کریں گے؟ لوگ پہلے ہی غلط تدبر کر رہے ہیں حنین، اسی قرآن کی آیات کو استعمال کر کے دہشت گرد بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، قادیانی اسی قرآن سے اپنے مطالب نکالتے ہیں، سلمان رشدی جیسے لوگ اسی قرآن کو کوٹ کر کے اپنی کتابیں لکھتے ہیں، مسلمانوں میں ہی لوگ دین میں کوئی جبر نہیں جیسی آیات کا معنی بدل کے اسے استعمال کرتے ہیں۔ لوگ تو ہمیشہ سے یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ایسے میں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے قرآن میں صحیح تدبر کرنے کی، تاکہ ہم روشنی پھیلائیں اور اس سے غلط تدبر کرنے والوں کے اندھیرے کو مٹائیں، لوگوں کو قرآن کا اصل مطلب بتائیں۔ وہی تو زمر، اگر ہم بھی تدبر کو فروغ دیں گے تو یوں لوگوں کے غلط تدبر کا رزق بڑھے گا۔ پہلے جہاں 20 لوگ قرآن کو غلط بیان کرتے تھے وہاں اب 100 لوگ ایسے کرنے لگ جائیں گے۔ ہاں تو کرتے نہیں، اس نے شانے اچکائے تھے۔ کرتے رہیں۔ حنین کا کانٹا پکڑے ہاتھ فضا میں معلق ہو گیا، منہ کھل گیا۔ کرتے رہیں؟ زمر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں کرتے رہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن ہے ڈیئر حنین، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جو اس میں غلط تدبر کرے گا، اس میں معنوی تحریف کرے گا، وہ خود ہی رسوا ہو کر کسی کونے میں پڑا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح بہہ جائے گی، لیکن جو لوگوں کو نفع دیتا ہے صرف وہی رہ جائے گا۔ تو جو صحیح تدبر کرے گا اس کا کام رہ جائے گا، باقی سب سمندر کی جھاگ کی طرح بہہ جائے گا۔ کتنے عرب شعراء نے قرآن کی طرح کلام لکھنے کی کوشش کی، کہاں ہے ان کا کام؟ کہاں ہے سلمان رشدی کی کتاب؟ پتہ ہے کیا، جب امام مالک موطا لکھ رہے تھے، حدیث کی ایک مستند کتاب، تو بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی کتب کا نام موطا رکھ کر لکھنا شروع کر دیا۔ تو کسی نے امام مالک سے کہا کہ آپ اپنی کتاب کا نام بدل دیں، تو انہوں نے فرمایا جو اللہ کے لیے ہے وہ رہ جائے گا۔ آج صرف ایک موطا مارکیٹ میں ملتی ہے جو امام مالک کی ہے، باقی کہاں گئیں؟ تو قرآن کی بقا کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اس نے خود ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اس کے اندر تدبر کریں، اس کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کریں۔ ہم اچھی نیت سے اور اس کو سمجھ کر اس کا مطلب بیان کریں گے اور اس سے اپنے لیے اسباق نکالیں گے تو ہمارا کام رہ جائے گا، لیکن جہاں ہم غلط کچھ کہیں گے یا لکھیں گے تو ہم خود ہی مٹ جائیں گے۔ رائٹ
حنین بھی گویا چونک سی گئی تھی، اسنیچ پہ اس نے پہلے نہیں سوچا تھا۔ زمر نے پلیٹ میں اسنیک نکالتے ہوئے اسی اعتماد سے حنا کو مخاطب کیا، تم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مارتا تھا، عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اس میں اور کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر تم اس آیت کے الفاظ پہ غور کرو تو بیٹوں کو مارتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے کہا گیا ہے، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں کہا جانا چاہیے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں۔ اب کہ اس نے بھی اپنی پلیٹ میں اسنیک نکالی اور اسی روانی میں بولتی گئی۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ ایک بنی اسرائیلی لڑکا اس کے زوال کا سبب بنے گا تو اس نے پتہ کروایا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوگا۔ ان کے اپنے حساب تھے، ایک سال میں پیدا ہونے والے بچے وہ مرواتا تھا، اگلے سال والے چھوڑ دیتا تھا۔ جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے نہیں مارنے تھے، سو ان کو چھوڑ دیا گیا، مگر جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ تو ہاں، ایک طرف یہ آیت بنی اسرائیل کی بے بسی اور ذلت کی طرف بھی اشارہ کرتی کہ ان کے بیٹوں کو مارتا تھا مگر عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، بیٹیوں کو نہیں، عورتوں کو، ماں بھی بہن بھی، چاہے کوئی بھی اسرائیلی عورت ہو۔ فرعون نے اسے چھوڑ دیا اور پھر انہی دو عورتوں نے، موسیٰ کی والدہ اور ان کی بہن، انہی نے تدبیر کی، نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی بلکہ ان کا فرعون کا محل میں رہنا سہل بھی بنایا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کے حکم کو اس وقت نہ مانتی اور تدبیر نہ کرتی تو فرعون کا زوال کیسے ہوتا؟ سو مجھے لگتا ہے اس آیت میں فرعون کی غلطی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرعونین غلطی کرتے ہیں جب وہ کسی قوم کی عورتوں کو کمزور اور کم عقل جان کر چھوڑ دیتے ہیں اور سارا فوکس ان کے مردوں پہ رکھتے ہیں۔ اور زمر یوسف کو لگا یہ سب کہہ کر خود اس کے دل کو سخت پتھر بنائے، خول میں دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ سنا تھا قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، آج لگا تھا واقعی کرتا ہے۔ ہلکی پھلکی سی ہو کر وہ اب کھانا شروع کرنے لگی۔ بالکل، عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں لیکن اگر وہ کٹھی ہوں۔ حنین نے مسکرا کر زمر کو دیکھا، بہت سالوں بعد آپ کے منہ سے قرآن کی باتیں سننے اچھا لگا، کبھی آپ بھی لکھا کریں نا یہ سب۔ سعدی بھائی کے فیس بک گروپ میں زمر کے چہرے پہ سایہ لہرایا، جو لوگ اپنی ذاتی عبادات میں اچھے نہیں ہوتے ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ دین کا کام کریں۔ میں بے روح عبادت کے بغیر کیسے لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کر سکتی ہوں؟ یہ کام سعدی جیسوں کے لیے ہی صحیح ہے۔ وہ خاموشی سے سوچتی رہی، بولی نہیں۔ حنا اب سارا غم بھلائے کھانا کھا رہی تھی۔ کاش کسی دن وہ کسی بیکری میں بند ہو جائے اور سب کچھ چٹ کر جائے۔ وہ بچپن کی معصوم خواہش آج پھر دل کو گدگدانے لگی تھی۔ ہاکر 400 فضا میں تیر رہا تھا اور نیچے پھیلی دنیا کی سردی کے برعکس اس کے اندر کا ماحول گرم اور آرام دہ تھا۔ چھوٹی چوکور کھڑکی سے باہر دیکھتے فارس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی، ابرو ذرا کٹھے کیے ہوئے تھے اور سر پہ سیاہ پیکے پہن رکھی تھی۔ اس کے مقابل نشست پہ آبی بیٹھی تھی، اس نے سرخ ریشمی رومال سر پہ باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگا رکھی تھی اور رومال سے نکلتی بھوری سرخ چوٹی بائیں شانے پہ آگے کو ڈال رکھی تھی۔ وہ ہتھیلی میں چہرہ جمائے سرخ لب کاٹتی سرمئی آنکھیں فارس پہ مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پہ معصومیت اور خوشی دونوں تھی۔ ملازم ٹرے لیے اس کے پاس آ کر کھنگھارا تو وہ چونکی، گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور تھینک یو آفتاب کہتے ہوئے گلاس اٹھا لیا۔ ملازم فارس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن موڑے بنا نو تھینکس کہا۔ آبی نے ہاتھ کے اشارے سے آفتاب کو جانے کا کہا۔ وہ ایک خاموش نظر فارس پہ ڈال کر مڑ گیا۔ وہ دونوں تنہا رہ گئے تو آبدار کھنگھاری، کیپ اتار دیں، میرے ملازم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ فارس نے سنجیدہ چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس نے 3 دفعہ مجھے سر سے پیر تک دیکھا ہے، وہ ذہن میں میری پروفائلنگ کر رہا ہے۔ لینڈ کرتے ہی وہ آپ کے والد کو کال کرے گا اور ان کے سامنے مجھے پروفائل کرے گا۔ نہیں، وہ قابل بھروسہ آدمی ہے، آپ فکر مت کریں۔ وہ مجھے بالکل فکر نہیں ہے آبدار، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے والد کو بتائے۔ وہ بے تعصب نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا تھا۔ آبدار کی آنکھیں اس پہ ساخت سی ہو گئیں۔ جی، میں اپنے کام خود کرتا ہوں لیکن جب کوئی کام بساط سے بڑھ کر لگے تو اس کا بوجھ بانٹ دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہاشم جانے میں کولمبو جا رہا ہوں۔ اس کے لیے جو کر سکتا تھا وہ کیا، لیکن کبھی امکان ہے کہ کوئی مجھے دیکھ لے اور ہاشم کو بتا دے، سو میں نے آپ کے ساتھ جانے کو ترجیح دی کیونکہ آپ کا عملہ ضرور آپ کے والد کو بتائے گا اور میرے حصے کا آدھا کام وہ کریں گے۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بابا ہاشم سے اس بات کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ وہ آپ کو 2 دشمنوں کی فائر لائن کے درمیان نہیں کھڑا کرنا چاہیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیپ نے اس کی آنکھوں پہ اندھیرا سا کیا ہوا تھا۔ یعنی آپ بھی متحیر رہ گئی؟ آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں؟ جی، میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں۔ وہ گھڑی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ آبی کو پھر بھی برا نہیں لگا۔ کوہنی سیٹ کے ہتھ پہ جمائے ہتھیلی پہ چہرہ گرائے اس کو دیکھتے ہوئے سوچ کر کہنے لگی، میرا خیال تھا ہم دوستوں کی طرح جا رہے ہیں۔ ہم دوست نہیں ہیں آبدار، آپ مجھے آبی کہہ سکتے ہیں۔ اوکے۔ فارس نے سر کو خم دیا اور بات دہرائی، ہم دوست نہیں ہیں مس عبید۔
میں آپ کے ذاتی مسئلے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں، پھر بھی یہ ذاتی نہیں ہے میرے لیے۔ اس نے سنجیدگی سے چہرہ آبدار کی طرف موڑا۔ یہ میرے لیے کام ہے، مجھے کچھ کام کرنے ہیں واپس جانے سے پہلے۔ اور وہ رک گیا۔ کدھر واپس جانے سے پہلے؟ وہ چونکی، چہرہ ہتھیلی سے اٹھایا، سیدھی ہو کر بیٹھی۔ فارس چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ جیل واپس جانے سے پہلے؟ آپ بھی دھک سے رہ گئی۔ آپ دوبارہ جیل کیوں جائیں گے؟ فارس نے کافی دیر جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ اسی طرح اسے دیکھتی رہی تو قدرے نرمی سے بتانے لگا، جب 4 سال کی قید کاٹ کر نکلا تھا تو میرے پاس ایک پلان تھا، سب اسی کے مطابق کر رہا ہوں۔ یہ میرا کام ہے، ورک ہے، پرسنل نہیں ہے، اور اس کا انجام ایک ہی طرح سے ہوگا۔ مجھے واپس جیل جانا ہے ان جرائم کے لیے جو میں نے ابھی کرنے ہیں، مگر اس سے پہلے مجھے اپنی فیملی کو محفوظ کرنا ہے اور سادھی کو واپس لانا ہے۔ آبدار چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر ذاتی کیا ہے آپ کے لیے؟ کیا آپ اپنے لیے نہیں جیتے؟ میری ایک بیوی ہے جس سے میں جھوٹ بول کر آیا ہوں، میری ایک بھانجی ہے جس سے میں بات کیے بنا آیا ہوں، میرا ایک دوست ہے جس سے لڑا ہوں میں کل رات، مگر ذاتیات میں آپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ اس نے حد بندی واضح کی۔ آپ بھی بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسی لیے مسز زمر اور آپ کی ڈائیورس ہونے جا رہی ہے؟ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ آخر میں جیل میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو آزاد کر دیں گے؟ حیران مت ہو، مجھے مسز کاردار نے بتایا تھا۔ فارس نے خاموشی سے سر کو اسبات میں خم دیا۔ کون سا جرم ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ذاتی تو نہیں ہے، ورک ہے نا، اس لیے بتا دیں۔ جہاز کے اندر ایک ڈھیر سارا سناٹا اترا ہے۔ میں نے 2 قتل کرنے ہیں۔ آبی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر اترتی محسوس ہوئی۔ تو ابھی تک کیے کیوں نہیں؟ پہلے ان کو تقسیم کرنا ہے، پھر توڑنا ہے، پھر مارنا ہے۔ یہ شروع دن سے میرا ہدف تھا۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ اور پھر آپ گرفتاری دے دیں گے؟ اس نے اداسی سے پوچھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تو کوئی راستہ ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ ملک سے باہر بھاگ سکتے ہیں نا؟ اور اپنے جرم کی سزا بھگتنا چاہتا ہوں میں، فرار نہیں چاہتا میں۔ آبدار نے گہری سانس لی۔ تو میں آپ کی کیا ہوں؟ دوست نہیں ہوں تو کیا پارٹنر ان کرائم ہوں؟ اس بات پہ وہ مسکرایا، جیسے کسی کو یاد کر کے مسکرایا۔ میری پارٹنر ان کرائم ایک ہی ہے، اس کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا، مگر اس سے جھوٹ بول کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے پلان کو انجام بھی ڈسکس نہیں کیا آپ نے۔ سو وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کی پارٹنر ہو سکتی ہے، لیکن آپ بھی کی سرمئی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ آگے کو ہوئی اور مسکرا کر اسی فاتحانہ انداز میں بولی، آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی ورک وائف آبدار عبید ہی ہے۔ اس پہ وہ ہلکا سا ہنس دیا اور پھر سر کو اسبات میں 2-3 دفعہ ہلایا۔ اوکے، آپ میری ورک وائف ہیں، جسے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ مصنوعی خفگی سے اس نے گلہ کیا۔ بالکل، کیونکہ میں بدلے میں آپ کو کچھ دوں گا جو کبھی آپ لوگوں کو ہپناٹائز کر کے ڈھونڈتی ہیں، کبھی فرانسک والوں کے ساتھ کام کر کے مجرموں کے انٹرویوز کر کے تلاش کرتی ہیں، کبھی وہ چیز آپ جانوروں پرندوں کی فوج جمع کر کے حاصل کرنا چاہتی ہیں، کبھی لوگوں کے NDE سن کر۔ آبدار نے حیرت بھری دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اور وہ کیا ہے جو آپ مجھے دیں گے؟ فارس نے ذرا سا مسکرا کر ابرو اچکائے۔ ایک دلچسپ ایڈونچر۔ آبدار کا دوران خون ایک دم تیزی سے بڑھا، اس کے گال دہک اٹھے اور آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر ٹھیک ہے، وہ بہت محظوظ ہوئی۔ فارس پھر سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ فورڈلی ایور آفٹر کے بالائی ہال میں سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ زمر کونے والی میز پر موٹی کتاب رکھے اس میں سے نوٹس بنا رہی تھی، گاہے بگاہے موبائل پہ نظر ڈالتی جو صبح فارس کے جانے کے بعد سے ابھی تک اس کے نام سے روشن نہیں ہوا تھا۔ کیا آدمی گھر اطلاع نہیں دے سکتا؟ یہ کیا کہ ایک میسج کر دیا پہنچنے کا، وہ بھی فیس بک پہ؟ کال نہیں کر سکتا تھا کیا؟ وہ سر جھٹک کر کام کرنے لگی، پھر ایک دم زور سے قلم بند کیا اور فون اٹھا لیا۔ ڈاکٹر کے ساتھ کیا بات ہوئی؟ تفصیل ہی نہیں بتائی، وہی پوچھ لوں۔ جواز گھڑ کر اس نے کال ملائی، گھنٹی جانے لگی مگر جواب نہ دار۔ اکتا کر اس نے فون پرے ڈال دیا۔ تبھی کسی نے دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا۔ زمر نے مصروف سے انداز میں سر اٹھایا مگر ایک دم ٹھہر گئی۔ چوکھٹ پہ نوشیروان کھڑا تھا، ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس، بالکل تیار سا، متذبذب لگ رہا تھا۔ آئیے، زمر نے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھتے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سامنے آیا، کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ کیسی ہیں آپ ڈی اے؟ زمر نے کوہنیاں میز پر ڈالے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں DA نہیں تھی، DP تھی، مجھے امریکی فلموں کے سے انداز میں مخاطب ضبط سے گہری سانس لی۔ کر سکتے ہیں آپ؟ خیر کہیے کیسے آنا ہوا؟ شیرو اپنی فرنچ کو 2 انگلیوں سے کھجاتے ہوئے نگاہیں اس پہ جمائے سوچ سوچ کر کہنے لگا، ایک مشورہ چاہیے تھا، لیگل ایڈوائز۔ میں سن رہی ہوں۔ مجھے کسی بہت اچھے اور بااعتماد وکیل کا بتائیں جو کارپوریٹ کیسز اچھے سے ڈیل کر سکے۔ ہاشم کاردار، وہ سہولت سے بولی۔ نوشیروان کی آنکھوں میں بے چینی اور ناگواری ایک ساتھ ابھری۔ کوئی اور؟ زمر نے اوہ والے انداز میں ابرو اٹھائے۔ یعنی آپ اس معاملے کو ہاشم سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں؟ ان سے خفیہ کیوں رکھوں گا؟ وہ میرے بھائی ہیں، بس ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے پہلو بدلا، انداز دفاعی تھا۔ اوکے، زمر نے نوک
پیڈ اٹھایا اور چند نام لکھنے لگی۔ یہ 20 افراد ہیں، مگر یہ آپ کا فون رکھتے ہی ہاشم کو کال کر کے بتائیں گے۔ آپ کو کوئی ایسا ماہر وکیل نہیں ملے گا جن کو میں جانتی ہوں اور وہ جو ہاشم کو نہ بتائے۔ کیا آپ بھی ہاشم کو بتائیں گی؟ زمر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر قلم بند کر دیا۔ آپ کو کس قسم کا کام چاہیے نوشیروان؟ میں اپنی کمپنی میں 50% شیئر کا مالک ہوں۔ 25 ہاشم بھائی کے اور 25 ہارون انکل کے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ باقی کے 50 بھی میرے پاس آ جائیں۔ اگر میرا وکیل کوئی ایسا چکر چلائے اور کمپنی کے بائی لاز کے 2-4 جھول تو میرے بھی ذہن میں ہیں، اور آپ ہاشم کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ نوشیروان ٹھہر گیا۔ زمر پہ نگاہیں جمائے اس نے تھوک نگلی۔ آنکھوں میں بہت سے جذبات ابھر کر ڈوبے، مگر خاموش رہا۔ آپ کس بات پہ ہاشم سے ناراض ہیں اور اس کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ وہ ٹیک لگا کر بیٹھی، قلم انگلیوں میں گھماتی اسے دیکھ کر بولی۔ شیرو چپ رہا۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس بھی طریقے سے 50% شیئرز لے لیں آپ، ہاشم اگلے ہی دن اس کاغذ کو بھگ سے اڑا دے گا۔ شیئرز حاصل کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ پیسے کے لیے تو آپ یہ کر نہیں رہے، اندرونی تسکین کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ بلکہ اس کی بجائے آپ وہ کریں جو ہاشم نہیں چاہتا، مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ آپ شیئرز لینے کی بجائے شیئرز دے دیں۔ نوشیروان کی آنکھوں میں چنبا ابھرا۔ وہ ذرا آگے کو ہوا۔ کدھر دے دوں؟ زمر نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ فری کنسلٹیشن کے 5 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب میں اگلی بات صرف اس صورت میں بتا سکتی ہوں جب آپ مجھے ہائر کریں۔ سو آپ مجھے ہائر کر رہے ہیں یا نہیں؟ نرمی سے اس نے پوچھا۔ نوشیروان کی آنکھیں چمکی اور وہ پہلی دفعہ مسکرایا۔ ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکلتے ہی آبدار نے یہ پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ میرے اپارٹمنٹ کی چابی ہے، ہمارے ہوٹل سے کافی دور ہے۔ اس کے اندر اس کا ایڈریس اور چابیاں موجود ہیں۔ آپ جب تک چاہیں ادھر رہ سکتے ہیں۔ فاس نے کیپ ماتھے پر مزید ترچھی کر کے جھکاتے وہ پیکٹ پکڑا۔ اور کیوں لوں گا میں آپ کا فلیٹ؟ کیونکہ آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ فاس نے بے اختیار مسکراہٹ دبائی اور سر کو خم دیا۔ سو تو ہے، جاتے وقت واپس کر جاؤں گا۔ اور پیکٹ جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ ہم دوبارہ ملیں گے فاس غازی، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں کہہ کر مڑ گئی۔ اس کی کار دور سڑک پہ آ رکی تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا آبدار کے فلیٹ آیا تھا۔ پوش علاقے میں واقع خوبصورت عمارت میں بنا وہ فلیٹ اندر سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ چکنی چکنی سفید دیواریں، نرم رنگوں کے پردے، قیمتی مگر ماڈرن فرنیچر۔ وہ بنا آرام کیے سب سے پہلے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا اور اپنے GPS پین کا سگنل چیک کیا۔ وہ ابھی تک اس پارک میں تھا۔ فاس نے راستے سے خریدا نقشہ نکالا، اسے پھیلا کر سامنے رکھا، اور وہ پارک یہاں سے 50 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ وہ نقشے میں مختلف نکات پر نشان لگاتا آگے کا لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ وہ مصروف ہو گیا تھا۔ زمر یا گھر والوں کو کال کرنا اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ یاد تھا تو صرف سادی۔ نوشیروان کو رخصت کر کے زمر نیچے آئی تو ریسٹورنٹ کے باہر پھولوں والا لڑکا گل خان بیٹھا تھا، اپنے پھولوں کے اسٹال پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا وہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم گل خان، نرم ٹھنڈے انداز میں پکارا تو وہ چونکا۔ اسے دیکھ کر وہ شرما کر مسکراتے ہوئے سلام کیا، پھر جلدی سے بولا، باجی یہ جو لڑکا ابھی یہاں سے نکلا تھا یہ وہی تھا، سفید گاڑی والا جس کا سادی بھائی سے۔ گل خان نے مزید سراغ رسانی کے جوہر دکھانے چاہے، مگر زمر نے مجھے پتہ ہے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ہاشم نے سادی کو گولیاں مروا دیں۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد یہ سوچنا کہ شیرو کا اس سے زبانی کلامی کبھی کوئی جھگڑا ہوا تھا بے معنی سا لگتا تھا۔ وہ گھر آئی تو لاؤنج میں معمول کی چہل پہل لگی تھی۔ اس گھر کا لاؤنج کافی کھلا اور بڑا تھا۔ کچن یہاں سے نہیں دکھائی دیتا تھا۔ بغلی گیلری میں آگے بڑھو تو پھر آتا تھا۔ لاؤنج کے ایک طرف ڈائننگ ہال تھا، دونوں کے درمیان شیشے کے سلائڈنگ دروازے تھے، ان کے پردے ابھی بنوانے تھے۔ بڑی LED اسکرین دیوار پر نصب تھی اور ندرت صوفے پہ بیٹھے اینک لگائے موبائل کو دیکھ کر حنین کو پکار رہی تھی، حنین ذرا میرا جی میل تو دیکھو، بار بار تنگ کر رہا ہے۔ مگر نکار خانے میں امی کی کون سنتا ہے۔ ہنا ڈائننگ روم میں کرسی پہ بیٹھی، لیپ ٹاپ میز پہ رکھے کھٹاکھٹ کام کیے جا رہی تھی۔ زمر فارس نے پہنچ کر اطلاع دی۔ ابا نے اسے پکارا تو اس نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ جی کہہ کر ان کی تسلی کرا دی۔ اس سے کہنا ویکینڈ پہ گھر آ جائے، مگر بار بار فلائٹس کا خرچہ ہوں۔ ندرت نے اپنی بات کی خود ہی تردید کر دی۔ زمر ہنا کے پاس آ گئی، شیشے کا دروازہ بند کر دیا، پھر اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی اور بور سی ہو کر اسے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ حنین کو جیسے کسی سامع کی تلاش تھی، جوش سے شروع ہو گئی، اس فلیش میں فروزن کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر یاد ہے سونیا کی سالگرہ کا کیک؟ اس نے پچھلے سال کی سیاہ سنہری سالگرہ یاد دلائی۔ باربی کیک تھا، پنک باربی۔ جواباً ہنا نے اسکرین پہ چند تصاویر نکالیں، سونی کی سالگرہ کی تصاویر۔ یہ باربی لگتی ہے، مگر یہ باربی نہیں ہے، اس کی شکل غور سے دیکھیں۔ یہ آنا ہے، پرنسس ہے، سونی کو فروزن پسند ہے۔ تمہیں کیسے پتہ؟
زمر کون سا بچہ ہے جس کو فروزن نہیں پسند، مگر سونی اپنے باپ کی طرح دل میں کچھ چبھا بہت انا والی ہے۔ وہ کھلم کھلا یہ ظاہر نہیں کر سکتی کہ وہ بھیڑ چال کا حصہ بن کر عام لوگوں کی طرح کسی فلم کی دیوانی ہے۔ وہ مختلف ہے۔ اس نے آنا اور باربی کو مکس کر کے ایک نئی ڈول بنائی۔ یہ بات ہم نے نہیں نوٹس کی تھی، مگر سونی کے دوست بچوں نے نوٹس کی ہوگی اور اس کی واہ واہ ہوئی ہوگی۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی، فلیش ہے نا؟ زمر نے یاد دلایا۔ ہاں وہی، اس فلیش میں صرف فروزن ہے۔ یہ فلیش ہاشم کے ڈیٹا سے بھری ہوئی ہونی چاہیے، ہے نا؟ مگر فلیش کو خالی دیکھ کر میں سمجھی یہ غلط فلیش ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہاشم کا وہی ڈیٹا تھا، فروزن بھی اسی کے ڈیٹا میں ہوگی۔ سونی نے ڈاؤن لوڈ کی ہوگی نا اس فلیش میں۔ زمر، ہاشم کی ساری فائلز موجود تھیں، مگر کسی نے فروزن کے سوا سب کچھ مٹا دیا۔ مگر کس نے؟ زمر چونکی تھی۔ یہ تو سعدی بھائی ہی بتا سکتا تھا۔ اس نے گہری آہ بھری۔ یہ ایسا ذکر تھا جس پہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ باہر سے امی کی پکار پھر سے شروع ہو گئی۔ ہے نا، میرا میل باکس فل ہو رہا ہے۔ ایک تو امیوں کو سمارٹ فون نہ لے کر دے بندہ، مصیبت میں اولاد آ جاتی ہے۔ جل کر بولی، پھر چہرہ اونچا کر کے آواز لگائی، میں بزی ہوں امی، رات میں دیکھ دوں گی۔ پھر وہ زمر کی طرف گھومی اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ اعلان کیا، مجھے وہ فائلز چاہیے۔ میں ہاشم کے کمپیوٹر کو ہیک کرنے لگی ہوں اور مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ زمر خاموش رہی۔ وہ اس کے ساتھ تھی، خاور نہیں تھا۔ اب ڈر کیسا؟ کولمبو میں شام نیلی اور بھیگی بھیگی سی سائے پھیلنے لگے۔ ایسے میں اس بلند بالا عمارت سے نکلتا فار دکھائی دے رہا تھا۔